الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہوں گا ہمارے آج کے اس سیشن میں، جو کہ آپ سب کی نالج میں ہے کہ تقدیر کے موضوع پہ ہے. القدر دین اسلام میں یہ چند ان موضوعات میں سے ایک موضوع ہے، کچھ ان ٹاپکس میں سے ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو بہت زیادہ اس کے حوالے سے کچھ کنفیوژن لوگوں میں پائی جاتی ہے. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم آج اس محفل میں، اس سیشن میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کے عرصے میں کچھ اس ٹاپک کے تعلق سے جو کنفیوژنس ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور آج کا ہمارا جو سیشن ہے یہ بھی اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ 2 سیشنز میں ڈیوائیڈڈ ہے. ابھی ایک پہلا سیشن ہے، پھر تقریباً 12 بجے تک 11:45 تک ہمارا ایک چھوٹا سا ایک ٹی بریک ہوگا. اس کے بعد دوسرا سیشن ہوگا اور پھر انشاءاللہ نماز ہوگی. کوشش ہم کریں گے انشاءاللہ 1 بجے تک سیشن ختم کر دیں کہ جو ساتھی جو حضرات باہر جا کے مسجد میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی سے وہ جا سکیں اور مسجد میں پہنچ سکیں. تو آئیے آج کے ہم اپنے اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں. میں پہلے تھوڑی سی جو تاخیر ہوئی اس کی شروع ہونے میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے. اور تاخیر نہ بھی ہوتی تو ہم شاید تھوڑی دیر سے ہی شروع کرتے، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں ہم لازمی چاہتے ہیں کہ جو اس کو سننے کے لیے آئے ہیں وہ شروع سے لے کے آخر تک یہاں موجود ہوں. اس لیے ہماری جو پہلی سلائیڈ ہے اس میں کچھ گراؤنڈ رولز ہم نے ڈالے ہوئے، جس میں نمبر 1 کیا ہے کہ آپ نے اپنی تمام کی تمام ڈسٹریکشنز کو سائڈ پہ کر دینا. اپنے موبائل فون سب سے پہلے سائلنٹ پہ کر لیں. سائلنٹ پہ ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کو وائبریٹ سے بھی ہٹا لیں تاکہ آپ کو ڈیورنگ دی سیشن آپ کو ڈسٹربنس نہ ہو اس حوالے سے. اور اس کے ساتھ مائک میں ہمارے یہاں کوئی کویشچن نہیں ہوں گے، نہ کوئی آپ مجھے چیٹ بھیجیں گے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں. یعنی اس کلیکٹیو محفل میں اس کے بعد میں انشاءاللہ اویلیبل ہوں. آپ مجھ سے انفرادی طور پر انڈیویجولی آ کے سوال کر سکتے ہیں، یا آفس ہے ہمارا، میں بیٹھا ہوں گا، آپ آ کے جو بھی آپ کی کنفیوژن مزید جو باقی رہ گئی ہوگی اس کو دور کرنے کے لیے آ سکتے ہیں. آن مائک یا ڈیورنگ دی سیشن میں سوال کے جواب کیوں نہیں دوں گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹاپک ایسا ہے کہ بعض اوقات انسان کی کسی ایک کے ذہن میں کوئی سوال یا اشکال آتا ہے تو دوسروں کو تو کلیئر ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے ایک سوال سے پھر وہ پورے جو 1-2 گھنٹے میں سیکھا ہوتا ہے اس سب پہ پانی پھر جاتا ہے اور پھر وہ واپس کنفیوژن واپس اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے. تو اس لیے سوالات اگر آپ نے کرنے انشاءاللہ جوابات دینے کے لیے میں حاضر ہوں. آپ سیشن کے بعد بیٹھ جائیے، آ جائیے، میرا فیس بک پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں. اگر کوئی اور خاص بات ہے آپ نمبر لے کے کال کر سکتے ہیں. تو لیکن یہاں ہمارے سوالات نہیں ہوں گے. تیسری اور آخری بات کہ اگر کسی نے جلدی جانا ہے تو وہ ابھی چلا جائے. یہ ہم نہیں چاہتے کوئی ابھی چلا جائے، نہ جلدی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ پورا سیشن اینڈ تک اٹینڈ کرے. جلدی جانے کی اجازت نہیں ہے، الا ہے کہ بہت ہی کوئی مجبوری آ جائے تو ظاہر ہے مجبوری میں تو پھر بہت سی چیزیں جائز ہو جاتی ہیں بہرحال. لیکن کوشش یہ کیجئے کہ کوئی بھی آپ کی کمٹمنٹ ہے تو اس کو 1 بجے 1:15 بجے کے بعد رکھیے. کوئی اگر معمولی سی کمٹمنٹ اس کے درمیان آ جائے تو اس کو انٹرٹین نہ کیجیے.
اور اپنی پوری توجہ کے ساتھ اس پورے سیشن کو سنیے، کیونکہ ایک ٹاپک دوسرے سے، دوسرا تیسرے سے، تیسرا چوتھے سے ریلیٹڈ ہے. تو اگر آخر تک، آخری سلائڈ تک نہیں سنیں گے تو بہت ممکن ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی کنفیوژن، ڈاؤٹ، شک، شبہ باقی رہے. یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جیسے میں نے کہا دین اسلام میں کچھ ان چیزوں میں سے، ان موضوعات میں سے جن میں بہت زیادہ لوگوں کو کنفیوژن ہے، یہ وہ ایک ٹاپک ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم سب سے پہلے اس سیشن میں اپنے لیے، اپنے ساتھ جو ہمارے کولیگز بیٹھے ہیں، اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس موضوع کو، اس ٹاپک کو صحیح طریقے سے، حق کے ساتھ آپ کو اچھے انداز میں سمجھانے کی توفیق دے، اور آپ کو اس موضوع کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق دے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ بھی دعا کیجیے کہ اللہ، وہ دعا مانگتے ہیں ہم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ مجھے حق کو حق کر کے دکھا اور مجھے اس کی اتباع نصیب فرما. لیکن کتنی اچھی دعا ہے. ہم اپنی جتنی جد و جہد کرتے رہتے ہیں، کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ حق کے متلاشی ہو جائیں، صحیح بات تک پہنچ جائیں، صحیح مسئلے، صحیح اوپینین، صحیح فتوے تک پہنچ جائیں. اس کے لیے انسان بعض اوقات پوری زندگی بھی لگا لے، لیکن دعا کا ساتھ انسان کا لازم ہونا چاہیے. یعنی حق کی تلاش میں بھی انسان کو دعا کے ساتھ کام لینا ہے. تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا، و اللہ ہمیں ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ بات سمجھنے کی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سے کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت سہلا. اللہ تو آسانیاں کرنے والا ہے، تو ہی چیزوں کو، معاملات کو آسان کرتا ہے. اے اللہ ہمارے لیے معاملات آسان کر دے، سمجھنا آسان کر دے. رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. رب زدنی علما، اے اللہ مجھے علم میں زیادہ کر، مجھے علم میں بڑھا دے. یعنی یہ دعائیں نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں تاکہ انسان اللہ سے دعا کریں، اللہ یسر ولا تعسر، اللہ یسر ولا تعسر، اللہم یسر ولا تعسر، اے اللہ میرے لیے آسان کر، میرے لیے مشکل نہ کر. تو یہ دعائیں شروع میں ہم اپنے کم از کم کسی کو عربی میں یاد نہ، اردو میں انسان دعا مانگے اللہ سے. کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بھی شک شبہ ہو انسان کے دل میں آئے تو کیا کرے؟ انسان پہلے تو دعا کرے اور شیطان سے پناہ مانگے. قرآن کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اس طرح کا وسوسہ آئے، شیطان کی طرف سے کوئی نزع آئے، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آ جائیے، اللہ کی پناہ میں آ جائیے. یعنی جب بھی کوئی ایسا وسوسہ آئے اعوذ باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے. اگر انسان کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن آ رہی ہے دین اسلام میں، ہمارے دین میں، اس کی کسی تعلیم میں کوئی قسم کا ڈاؤٹ آ رہا ہے، بھائی یہ کیوں ہے، یہ ایسا کیوں نہیں ہے، اور یہ ایسا کیوں ہے، تو اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، میں نے تو کفر کر لیا، یہ کیا ہوا، میں پتہ نہیں مسلمان رہا نہیں رہا. آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، ایسی ایسی سوچیں آتی ہیں، اگر ہم وہ زبان پہ لے آئیں تو یہ اس کی بہت بڑا شاید جرم بن جائے، اس کو ہم بہت عظیم جانیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ایسی شبہات حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. وہ وسوسے کیا ڈالتا ہے کہ دیکھو اس زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، اس چرند پرند کو، درخت کو، دنیا کو کس نے پیدا کیا. کرتے کرتے وہ انسان کے دل میں کیا خیال لاتا ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو انسان اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. رات کو خیال آئے، جب بھی خیال آئے یہ تعوذ کرے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ خیالات شیطان ڈالتا ہے، لیکن اس کو اوپر چڑھنے نہیں دینا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے، انسان کو تعوذ
پڑھنا ہے، شیطان سے پناہ مانگنی ہے، پھر اپنے آپ کو نارمل رکھنا ہے، پریشان نہ ہو، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہی جو آپ کرنے آئے یہاں پہ. کوئی بھی اگر کنفیوژن ہو اس کو دور کرنے کے لیے آپ علم حاصل کرتے ہیں، اس کنفیوژن کو، اس شک کو دور کرنے کے لیے حق پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہم یہاں اللہ کی توفیق سے موجود ہیں، اور ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس موضوع کو پوری طرح جیسے دین اسلام نے اس کو سمجھایا ہے، سلف اسلاف نے، علماء نے اس کو سمجھایا، اسی طرح سمجھنے کی توفیق عطا کرے. یہ ٹاپک کیوں اتنی کنفیوژن کا شکار ہے؟ کیونکہ سیدھی سی بات ہے، ہمارے پاس علم بہت کم ہے. یہ ایک جنرلی دین اسلام نے ہمیں کچھ باتوں کا علم نہیں دیا ہے. کیا چیزیں ہیں جس کا علم نہیں ہے ہمارے پاس؟ ہاں جی، سب چیزوں کا علم ہو گیا ہمیں. ہاں، فیوچر کا علم نہیں ہے، علم غیب نہیں بتایا اللہ نے، اور اللہ کی ذات کے بارے میں پورا علم نہیں ہے. اللہ نے جتنا بتایا اتنا ہی پتہ ہے کہ اللہ سمیع ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے. ہاں، اللہ عرش پر ہے، یہ سب چیزیں، لیکن اس کی کیفیات تو علم نے نہیں بتائیں. اور کس چیز کا علم نہیں ہے؟ جی، کس کا نہیں ہے؟ تقدیر میں جو لکھا گیا اس کا بھی علم نہیں ہے، یہ بھی علم غیب ہے. قرآن کی آیت ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں علم بہت تھوڑا سا دیا گیا ہے. روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آج تک سائنس نے سب دریافت کر لیا، انسان کی روح تک نہیں پہنچ سکا، اس لیے وہ روح کا انکار کرتے ہیں. بھائی روح ہے کیا؟ کس مادے سے بنی ہے روح؟ انسان کی دل کی دھڑکنیں بند ہو جاتی ہیں تو اس کی قرآن نے کہا کہ بھائی روح ہے، روح پرواز کر جاتی ہے. یہ روح ہے کیا؟ یہ کس چیز سے بنی ہے؟ انہوں نے بھی آ کے پوچھا یسألونک عن الروح، وہ آپ سے آ کے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. اللہ نے جواب دیا یہ کیا ہے؟ ہاں، اللہ نے صرف ایک بات کی، قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ اللہ کے حکم سے چلی ہے. کیا مطلب؟ ہر چیز کا علم آپ کو نہیں ملے گا، یہ بات یاد رکھیے. آپ دنیا کی ہر کتاب تک بھی پہنچ جائیں گے، کائنات کا ہر علم آپ کو ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات سمجھ لیجئے. تو اگر کوئی چیز آپ کو صحیح سے 100% نہیں پتا تو اس میں اس چیز کے غلط ہونے یا اس چیز کے بنانے والے کا کوئی عیب نہیں ہے. کوئی آپ کو کسی نے، اللہ نے ایک چیز بنائی، اللہ نے ایک حکم رکھا، ایک شریعت میں ایک معاملہ رکھا، اس کا علم نہیں دیا آپ کو، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو اس لیے ہم علم حاصل کرتے ہیں اپنی ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے. تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کی تعریف سن لیجئے. تقدیر القدر فی اللغۃ هو الاحاطۃ بمقدار الشیء. دنیا میں لغات ہوتی ہے، لینگویجز ہوتی ہیں. دین میں جب کسی لفظ کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعض اوقات دو معنی ہوتے ہیں. کتنے معنی ہوتے ہیں؟ دو طرح سے معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لغوی معنی. کیا ہوتا ہے جی؟ کیا ہوتا ہے؟ ایک لغوی معنی جس کو ہم کہتے ہیں لنگوسٹک میننگ. کسی بھی لفظ کا ایک لنگوسٹک میننگ ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے ٹیکنیکل میننگ جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اصطلاحی معنی یا اصطلاحی معنی، کہ کسی کانٹیکسٹ میں یا کسی سرکمسٹانس میں اس کا کیا معنی ہے. یعنی دین میں کسی بھی چیز کا ایک لغوی معنی ہے اور کسی چیز کا اصطلاحی معنی ہے. مثال کے طور پہ کوئی مثال دے جی، ہاں، کہ جس کا لغوی معنی بھی الگ ہو اور اصطلاحی معنی بھی الگ ہو. ہاں، صلاۃ ہے. صلاۃ کیا ہے جی؟ صلاۃ کا معنی دعا ہے. تو قرآن نے جب کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں پہ لغوی معنی نہیں مراد، یہاں اصطلاحی معنی مراد کہ تم نماز پڑھو. صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہوا؟ نماز ہوا. جو آپ تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، التحیات، یہ اپنے قعود میں بیٹھتے ہیں، یہ جو جتنا پورا پروسیس ہے اس کو نماز کا. اسی طرح صوم ہے، روزہ ہے. اسی طرح یہ چیز ہے قدر کا لغوی معنی ہے کسی چیز کی مقدار کا اندازہ لگانا. کسی بھی چیز کی مقدار، اس کی جو قدر ہے اس کا احاطہ کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے. شرعی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کہا وقدر اللہ تعالی هو تعلق علمه وارادته. یہ اکبر یہ ٹیبل ادھر کر دیں تو ڈسٹرب کر دیں.
ہوا وقدر اللہ ہوا تعلق علمہ و ارادتہ ازلا بالکائنات کلہا قبل وجودہا، کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ تعالیٰ کا اندازہ، ہم اندازہ یہ عربی والا اندازے کی بات کریں، اردو والے اندازے کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اندازہ کا لفظ یہ صحیح نہیں ہے کہ اللہ نے اندازہ لگایا۔ اللہ کی ہر چیز علم ہوتی ہے، 100% یقینی اللہ کا علم ہوتا ہے۔ تو کیا کہا ہوا تعلق علمہ و ارادتہ، کہ اللہ کے علم کا اور اللہ کے ارادے کا تعلق کائنات کے ساتھ ازلن۔ ازلن کیا ہوتا ہے؟ ازلن کا معنی کیا ہے؟ ہاں، ہمیشہ شروع سے، اور ابد کیا ہے؟ ہمیشہ آخر تک۔ ازل سے ابد تک جو بھی ہوگا کائنات میں، اس کے تعلق اللہ کے علم اور ارادے کے ساتھ، اس کا نام تقدیر ہے۔ یہ تقدیر ہے۔ جو بھی ہوگا، دوبارہ، جو بھی ازل سے لے کے ابد تک کائنات میں ہوگا، اللہ کا اس کے علم کے اور ارادے کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کو ہم تقدیر کہتے ہیں۔ کہا فلا حادثہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے الا وقد قدرہ اللہ تعالی، سوائے اس کے اللہ نے اس کو تقدیر میں لکھ دیا ہے، اللہ نے اس کو مقدر کر دیا ہے۔ کوئی اب بعد میں ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جو کہیں گے تو تقدیر میں تھی نہیں، یہ اللہ کو پتہ ہی نہیں، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا ای سبق بہ علم و تقدمت بہ ارادتہ، اللہ کا علم، اللہ کا ارادہ اس کے پیچھے سے سبقت لے گیا ہے، وہ موجود ہے ساری چیزیں۔ قرآن کی آیت ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز اس کی مقدار میں، اس کی قدر میں، تقدیر میں بنا کے رکھی ہے۔ کیا فرمایا وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اللہ کا ہر حکم جو ہے یہ اپنی مقدار، صحیح میعاد میں، ہر چیز مقدر تقدیر کے ساتھ باندھا گیا ہے، یعنی ہر چیز مقدر ہے، ہر چیز تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔ کوئی نیا کام، نیا ایونٹ، نئی چیز نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جو تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔ یہاں ایک اور سوال ہے، قضا اور قدر میں کیا فرق ہے؟ ہاں جی جی قضا جو ہے وہ ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ جو کہ انسان کی اپنی اس کے اندر نالج میں بھی نہیں ہوتے۔ فار ایگزامپل اگر میں روڈ پہ جا رہا ہوں، گاڑی ہٹ کرتی ہے تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، صحیح ہے، وہ چیز جو ہے وہ میری اسپیسیفک ٹائم، ہاں وہ میری آپ کی قضا ہے۔ لیکن جس گاڑی نے مجھے ہٹ کرا ہے وہ ہاں قدر ہے، ہو سکتا ہے وہ غلط چلا رہا ہو۔ ہاں دیکھیں، علماء نے اس میں 2-3 مختلف باتیں ذکر کی ہیں، لیکن جو سب سے صحیح بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ قضا جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے عند وقوعہ، اس کے واقع ہونے کے ٹائم پہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب وہ کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو قضا کہا جاتا ہے۔ اور قدر کیا ہے؟ اللہ کا علم السابق، اللہ کا جو پہلے کا علم ہے کسی چیز کے بارے میں، اس کو قدر کہا جاتا ہے۔ سمجھا آپ کو؟ یعنی قضا جو ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے کسی چیز کے ہونے پہ، ٹھیک ہے، ایٹ دا ٹائم آف اٹس، یعنی اس کی جب وہ ہو رہا ہوتا ہے، ایگزسٹنس میں آتا ہے، اس کا اللہ کا حکم۔ اور قدر کیا ہے؟ جو پہلے سے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اچھا، یہ دونوں چیزیں کافی قریب سمجھ آ رہی ہوں گی۔ اصل میں یہ ہے ہم معانی، کیا ہیں؟ یہ اس قبیل سے ہیں ہم جس کو کہتے ہیں اذا اجتمع افترق و اذا افترق اجتمع، کہ جب یہ دونوں الفاظ قرآن میں یا حدیث میں الگ الگ آئیں گے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے معانی میں استعمال ہو سکتے ہیں، ٹھیک؟ اذا افترق اجتمع، جب مفترق آئیں گے، فرق سے آئیں گے، تو ان کا معنی ایک ہو جائے گا، قضا قدر کے معنی میں اور قدر قضا کے معنی میں آئے گی۔ اور اسی طرح اگر یہ ساتھ آئیں گے تو ان کا معنی الگ ہو جائے گا، پھر قضا کا معنی بعد والا ہوگا اور قدر کا معنی پہلے والا ہوگا۔ ہمارے قرآن حدیث میں ایسے کچھ الفاظ اور بھی آئے ہیں، کوئی مثال دے گا کہ جب وہ دونوں ساتھ آتے ہیں تو ان کا معنی الگ الگ ہوتا ہے؟ رسول اور نبی، رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ وہ یہی فرق ہے کہ جب یہ دونوں ساتھ آئیں گے تو ان کے معنی میں فرق کہا جائے گا، لیکن اگر الگ الگ آئیں گے تو ان کے معنی ایک دوسرے کے ہم معنی استعمال ہو سکتے ہیں۔
اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ ہاں، رحمان الرحیم بالکل ہو سکتی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے، بات یہ بھی مثال بن سکتی ہے۔ اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، کوئی مثال نہیں یاد؟ مسکین اور فقیر کی مثال بھی یہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قضا اور قدر بھی اسی قبیل سے ہے۔ کیا دکھ رہا ہے بورڈ پہ، سلائڈ پہ؟ ہاں، پلرز، ارکان القدر، یہ ہمارے اس ٹاپک کی جان ہے۔ پہلی بار جب میں نے تقدیر کے موضوع کو سمجھا، اس چیز سے سمجھا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی تقدیر کے ارکان کو صحیح سے سمجھ لے گا، اس کی تقدیر کے حوالے سے، قدر کے حوالے سے جتنے شکوک و شبہات ہیں وہ سب کلیئر ہو جائیں گے۔ کہ تقدیر کے ارکان کو ہم پہچان لیں تو ہمیں یہ جو مسئلہ ہے تقدیر کا، یہ واضح ہو جائے گا۔ صحیح؟ تو تقدیر کا کتنے ارکان ہیں؟ 4۔ کتنے ارکان ہیں؟ 4۔ نمبر 1 اللہ کا علم، ابھی اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ سب سے پہلا ہے اللہ کا علم، کہ تقدیر کا پہلا رکن کیا ہے؟ علم اللہ کا علم۔ دوسرا کتابہ، رائٹنگ، اللہ نے اس کو علم کو کتابت بھی دے دی۔ تیسرا اللہ کا اذن، ارادہ، اللہ کی اجازت، اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت، یہ تقدیر کا تیسرا رکن ہے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ خلق، کسی چیز کو پیدا کرنا، کسی عمل کو، کسی فعل کو، کسی مخلوق کو پیدا کرنا، یہ خلق، یہ چوتھا رکن ہے کس چیز کا؟ تقدیر کا۔ تو کتنے ارکان ہوئے جی؟ 4۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 کتابت، نمبر 3 اذن، مشیت، ارادہ، نمبر 4 خلق۔ یہ چاروں ارکان اگر ہم صحیح سے سمجھ لیں گے، ہماری تقدیر کا چیپٹر ہمیں کلیئر ہو جائے گا، ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ ہاں، شروع کریں پھر۔ نمبر 1 علم کیا ہے اللہ کا؟ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اپنے اعمال کا بھی اور دوسروں کے اعمال کا بھی، یعنی اپنی مخلوق کے، اللہ کے علاوہ اور کیا ہے؟ مخلوق ہی ہے، یا تو خالق ہے یا مخلوق ہے، بیچ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کو اپنے اعمال کا بھی علم ہے اور اللہ کو مخلوق کے اعمال کا بھی علم ہے۔ قرآن کی آیت ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پہ زمین و آسمان میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز کا علم اللہ کو ہے۔ اتنی سی کوئی انسان اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالے گا جس کی آواز صرف اس کو آئے، اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ کوئی دل میں خیال لائے گا، اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر کیا ہے اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ مفاتیح مفتاح کی جمع ہے، مفتاح کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں چابی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ صرف غیب تو ایک ہولسٹک ایک معنی ہے نا، پورا اس کا ایک بڑا گہرا معنی ہے۔ غیب کی چابیوں کو اللہ نے اپنے سے منسلک کیا۔ اس کا کیا معنی ہے کہ چابی غیب کی اللہ کے پاس ہے؟ ہاں، کسی اور کو نہیں پتا، یہ بھی ایک معنی ہے بالکل۔ اور ہاں، یہ بھی ہے کہ جس کو پہنچانا چاہتا ہے تو اس کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جی غیب کا علم سیف ہے تبھی لاکڈ ہے۔ ہاں اوکے، جب آپ چابی کسی جگہ میں ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی دروازہ کھلتا ہے، کوئی الماری کا ڈور کھلتا ہے، مین گیٹ کھلتا ہے، اس کے بعد اس چیز کا آغاز ہوتا ہے۔ ہاں، یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ علم غیب اللہ کے پاس ہے، بلکہ اللہ نے کہا کہ کسی بھی علم غیب کا آغاز بھی نہیں، وہ آغاز جس چیز سے ہوتا ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ یعنی آپ اس چابی کے بغیر اس کا دروازہ ہی نہیں کھول سکتے۔ ہاں، باب الغیب نہیں کہا،
بلکہ کہا کہ مفتاح باب الغیب یا مفتاح الغیبی، یعنی علم غیب کی شروعات بھی اگر کہیں سے ہوگی تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. لا یعلمها الا هو، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. وہی جانتا ہے ما فی البر والبحر، وہی جانتا ہے خشکی میں کیا ہے اور تری میں کیا ہے، خشکی میں کیا ہے، سمندر میں کیا ہے. جانتے ہو آپ کو پتہ ہے دنیا میں یہ خشکی میں تو کتنی مخلوقات ہیں، شاید ڈھونڈ لیو، سمندر میں کتنی مخلوقات ہیں. ہاں آج تک آپ کی سائنس نے اس لیول تک آپ کی سائنس گئی نہیں کہ جو اس بات کا اندازہ لگا سکے کہ سمندر کے اندر مخلوقات ہیں کتنی. دنیا کی سب سے بڑی مخلوق کہاں ہے؟ سمندر کے اندر ہے، بلو ویل. ہاں 4 ہاتھیوں کے برابر ایک مچھلی ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں کتنی بڑی مخلوق ہے پتہ ہے آپ کو یہ مچھلی؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک مچھلی آ گئی تھی، سنا آپ نے واقعہ؟ وہ مچھلی سمندر کے کنارے آ گئی تھی، صحابہ موجود تھے. دیکھیں اللہ کی راہ میں نکلنے کے اور اس میں مشکلات برداشت کرنے کے اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کا اجر اللہ دنیا میں انسان کو کیسے دیتا ہے. یہ صحابہ کسی مشن پہ نکلے تھے، رستے میں کھانے پینے کا سامان نہیں تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ کئی دن ہم نے صرف ایک کھجور پہ گزارا کیا. پھر ایسا وقت آیا کہ وہ کھجور ختم ہو گئی تھی، کھجوریں ہم نے کھا لی تھیں کہ کیا بچ گئی تھیں، اس کی گٹلیاں بچ گئی تھیں. پھر ہم وہ گٹلیاں چوس کے اپنی خواہش کو یا اپنے جسم کی ضرورت کو پورا کر رہے تھے. یہ ہم نے اللہ کی راہ میں مشکلیں برداشت کی. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو اللہ نے یہ بڑی مچھلی سمندر کے کنارے لا دی. پتہ ہے کتنی بڑی مچھلی تھی؟ 300 سے اوپر صحابہ کی جماعت نے وہ مچھلی 18 دن کھائی تھی اور وہ مچھلی ختم نہیں ہوئی تھی. اس مچھلی کی جو بیچ کی ہڈی ہوتی ہے نا، جس کو کنگھی بولتے ہیں، وہ یوں اٹھا کے زمین پہ لگائی، اس کا گیپ اتنا تھا کہ اس کے نیچے سے اونٹ گزر گیا. اتنی بڑی مچھلی تھی. یہ مخلوقات ہے اور اس کا علم اللہ کو ہے. یہ اس طرح کی اور کتنی مخلوقات ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ. تو اللہ کو انہی چیز کا علم ہے. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اس زمین پہ کوئی پتا نہیں گرتا سوائے اللہ کے، اس کو علم ہے. آپ کے گھر میں درخت ہیں، ہاں پودے ہیں، کتنے پودے ہیں گنے کبھی؟ کوئی اندازہ ہی لگاؤ. ہاں 15-20 ہوں گے. پھر تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا اس میں پتے کتنے ہیں. یہ تو بالکل نہیں پتا ہوگا. اور پچھلے ایک ہفتے میں یا آج کتنے پتے گرے نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا میں، زمین میں، اس پوری کائنات میں اربوں کھربوں مربع میل یہ دنیا کا عرض ہے، اس میں کوئی پتا نہیں گرتا سوائے اس بات کے کہ اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ کے علم میں وہ چیز ہے کہ ایک پتا بھی اگر زمین پہ گرتا ہے نا تو اللہ کے علم میں وہ بات ہے. کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس کا علم اللہ کو نہیں، اللہ نہیں دیکھ رہا. اللہ کو ایسے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے اللہ کو کیا فکر میری. اب آئیں گے اس پہ بات کریں گے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، یعنی مقصد یہ کوئی چیز زمین میں ایسی نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو. اب میں اس بات پہ آ رہا ہوں. مفاتیح الغیب خمس لا یعلمها الا هو، غیب کی چابیاں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، غیب کی چابیاں 5 ہیں. اب یہ غیب کی چابیاں کیسے ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. کہا لا یعلمها الا اللہ، لا یعلم ما تغیض الارحام، کہ جو رحموں میں ہے اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. یہ مفاتیح الغیب ہے. کیسے کہ انسان نے آگے جا کے 2 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں، 10 20 25 50 سال کی عمر میں کیا کرنا ہے اس کا علم تو نہیں ہے نا کسی کو.
اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے انسان کی؟ وہ ماں کے رحم سے ہوتی ہے. اس کا علم بھی کسی کو نہیں ہے, وہ غیب کی چابی ہے. اس کا علم بھی اللہ کو ہے. جب اس کا علم بھی صرف اللہ کو ہے تو بات کا علم کسی اور کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ, کل کیا ہوگا اس کا علم بھی کسی کو نہیں ہے. اب یہ بھی غیب کی چابی ہے کہ جو کل سے شروع ہوتی ہے, غد کا مطلب آنے والا وقت. تو پرسوں کیا ہوگا, سال بھر بعد کیا ہوگا, 6 مہینے بعد, 2 سال, 20 سال بعد کیا ہوگا, یہ بھی کسی کو نہیں پتا, یہ بھی اللہ کو پتا ہے. اسی طرح وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ, یہ بھی نہیں پتا کب آئے گی بارش, کب آئے گی, کہاں آئے گی. ہاں, یہ تو آپ کے جو ڈپارٹمنٹس وغیرہ ہیں ایک اندازہ بتاتے ہیں. ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ماشاء اللہ ایسا جس دن بتاتا ہے اس دن بارش نہیں ہوتی. ہاں, تو اللہ کا تو اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کون سا قطرہ کہاں کس مقدار میں گرے گا. ہمارے یہاں صرف اندازے لگائے جاتے ہیں, وہ اندازے بھی غلط ہوتے ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ بھی غیب کی چابی ہے کہ بارش کب نازل ہوگی, کس جگہ نازل ہوگی, کتنی نازل ہوگی, کب تک نازل ہوگی, اس کا علم بھی کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. یہ غیب کی چابی ہے جو صرف اللہ جانتا ہے. اسی طرح کیا کہا, وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, نفس کو یہ نہیں پتا, یہ بھی غیب کی چابی ہے کہ کہاں مرے گا, کب مرے گا, مرنے کے بعد کے جو احوال ہیں, قبر, قیامت, جنت, جہنم, یہاں سے پھر غیب کا آغاز ہو جاتا ہے. اس سارے غیب کی چابی کون سی ہوئی؟ انسان کی موت. جب یہی نہیں پتا کسی کو کہ موت کب آئے گی تو بعد کے احوال کیسے پتہ ہوں گے. اسی طرح وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ, کہ قیامت کب آئے گی, قیامت کا آغاز کب ہوگا, کہ جب قیامت کے آغاز کا نہیں پتا تو قیامت کے دن کیا ہوگا اور قیامت کے دن کے بعد کیا ہوگا, یہ بھی کسی کو نہیں پتا. تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. جب دنیا کے ہر معاملات, تمام کا تمام علم غیب اللہ کے علم میں ہے, تو میں اور آپ کیا کام کریں گے یہ اللہ کو پتا ہوگا نہیں پتا ہوگا؟ ہاں جی, کوئی کہے جی نہیں پتا ہوگا. ہاں, اللہ کو پتا ہے. جو چیز ہمیں نہیں پتا ہوتی وہ اللہ کو پتا ہوتی ہے. کل ہم کیا کریں گے یہ ہمیں نہیں پتا, اللہ کو پتا ہے. چند گھنٹوں بعد ہم کیا کریں گے ہمیں نہیں پتا, اللہ کو پتا ہے. سالوں بعد ہم کیا کریں گے ہمیں نہیں پتا, اللہ کو پتا ہے. اچھا کریں گے برا کریں گے یہ ہمیں نہیں پتا, یہ اللہ کو پتا ہے. تو اللہ کا علم کامل ہے. تو پہلا رکن کیا ہوا؟ نالج. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا وسوسے آتے ہیں. اللہ نے موسیٰ نے کہا کہ جو پرانی قومیں ہیں ان کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. تو اس لیے اللہ کے اس علم کا انکار کرنا تقدیر کے موضوع میں کفر تک لے جاتا ہے انسان. آپ نے اکثر تقدیر کے موضوع پہ کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ بھئی تقدیر کا موضوع واضح ہو گیا, سمجھ آ گیا. اس میں جو مقرر ہیں یا مدرس ہیں وہ بات بتا رہے ہوتے ہیں, سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تقدیر کو آپ ایک مثال سے سمجھیں. وہ کیا مثال ہے تقدیر کی؟ تقدیر کی مثال کیا ہے؟ ایک ٹیچر اور ایک اسٹوڈنٹ کی. ٹیچر کے کلاس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ دیکھ کے بتا دیتا ہے بچوں کے ساتھ رہ کے کہ کون سا بچہ پاس ہوگا, کون سا فیل ہوگا, کون سا اے گریڈ ہے, کون سا بی گریڈ ہے, کون سا سی گریڈ ہے. اسی طرح اللہ کا بھی علم ہے کہ اللہ کو ٹیچر تو ایک اندازہ لگاتا ہے نا, لیکن اللہ کے لیے جیسے میں نے کہا اندازہ کوئی لفظ نہیں ہے, اللہ کا علم ہی ہوتا ہے. علم ہی یعنی اللہ کو کنفرم پتہ ہے یہ بات کہ کون پاس ہونا ہے, کون فیل ہونا ہے, اور کس نے جنت میں جانا ہے, کس نے جہنم میں جانا ہے. لیکن یہ جو مثال ہے یہ تقدیر کے ارکان میں سے ایک رکن کی مثال ہے. کتنی؟ ایک رکن کی مثال ہے. 25% آف تقدیر کی مثال ہے یہ تقدیر کے موضوع کو اچھے سے نہیں سمجھا سکتی ہے مثال. تو آپ ظاہر ہے یہ مثال سمجھنے کے لیے تو بہت اچھی ہے. کس چیز کو؟ اللہ کے جو رکن علم ہے تقدیر کے معاملے میں اس کو سمجھنے کے لیے. تو دوسرا رکن کیا ہے کہ اللہ کے علم میں جو چیز تھی اللہ نے وہ لکھ دی.
اللہ نے جو اس کے علم میں تھا، کہتے ہیں نا تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو اپنے اس کے علم میں تھا وہی اس چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے، 40 دن گزرتے ہیں تو وہ ایک خون کا جمع ہوا حصہ بنتا ہے، پھر 40 دن بعد گوشت بنتا ہے، پھر 40 دن بعد یعنی 120 دن بعد جب وہ یعنی اس کے 120 دن گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتے کو بھیجتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اس کی 4 چیزیں لکھ دو۔ کیا لکھ دو؟ 4 چیزیں لکھ دو۔ نمبر 1 کیا لکھو بھائی؟ بِکَتْبِ رِزْقِهِ، اس کا رزق لکھ دو، دنیا میں کتنا کھائے گا، کتنا کمائے گا، کتنا اچھا پہنے گا، کس جگہ رہے گا، کیا چیز اس کے نصیب میں ہوگی، یہ لکھ دو۔ دوسرا وَأَجَلِهِ، اس کا وقت بھی لکھ دو کہ اس کی موت کب آنی ہے، دنیا میں کتنا وقت لے کے آیا ہے، یہ سب ہمارے چیز پہلے سے لکھ دی گئی ہے۔ ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا وقت لکھ دیا گیا ہے، ہر روز ایک دن اپنے مقام سے اپنے ٹائم سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، رزق بھی اللہ نے لکھ دیا۔ تیسری چیز عمل لکھ دو، یہ کیا عمل کرے گا، دنیا میں کیسا ہوگا۔ چوتھی چیز نیک ہوگا یا بد ہوگا، یہ بھی لکھ دو۔ یہ چاروں چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، کس بات پہ، کس بنیاد پہ لکھی جاتی ہیں جی؟ اللہ کے علم کی بنیاد پہ کہ بندہ کیسا ہوگا، کیا کرے گا، اس بنیاد پہ اللہ تمام کی تمام چیزیں لکھوا دیتا ہے، لکھ دیتا ہے۔ اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جب یہ چیز لکھی جائے گی تو وہ مجبور ہو جائے گا یہ کام کرنے پہ، ہاں ایسا نہیں لکھا۔ توجہ کیجیے گا، ابھی باتیں کلیئر ہوں گی۔ یہ 4 چیزیں ہو جاتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ حدیث پوری کرتے ہیں، کہا کہ انسان ساری زندگی لیعمل بعمل اہل الجنہ، پوری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے، لیکن زندگی کے آخری حصے میں کتاب اس کی سبقت لے جاتی ہے اور وہ اہل نار والے، وہ خود عمل کرتا ہے اور وہ اہل نار میں سے ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے انسان پوری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، اہل نار والے کام کرتا ہے، لیکن پھر زندگی کے آخری حصے میں اس کی کتاب سبقت لے جاتی ہے اور وہ جنتیوں والے کام کر لیتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کریں، وہ عمل کرتا ہے، کون عمل کرتا ہے؟ انسان عمل کرتا ہے، کتاب اس سے عمل نہیں کرواتی، اللہ مجبوراً اس سے وہ عمل نہیں کرواتا، وہ عمل کرتا ہے۔ اب یہ بات اور سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، یہ کتاب میں لکھا جا چکا ہے، اللہ کام جو فیل کرتا ہے اس سے پہلے ساری چیزیں کتاب میں لکھ دی گئی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی اس دنیا میں وہ کیا تھی، یا اس قلم کو پیدا کرنے میں پہلی چیز کیا تھی جو اس قلم نے لکھی، وہ کیا تھا؟ اللہ نے کہا اکتب، اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا کہ اکتب، لکھ۔ اس قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ کہا اکتب مقادیر الخلائق مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، ہر چیز کی تقدیر لکھ دو قیامت کی صبح تک، قیامت کی صبح تک جو بھی ہونا ہے اس کی تقدیر لکھ دو۔ اور اس قلم نے لکھ دی، لوح محفوظ میں وہ محفوظ ہو گئی۔ ہم سب کی تقدیر، ہم سب کے حصے میں، نصیب میں جو چیز تھی وہ اللہ کے علم کی بنیاد پہ لکھ دی گئی ہے۔ کب لکھی گئی ہے؟ ب50,000 سنہ، اس آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے یہ چیزیں لکھ دی گئیں۔ تو تقدیر کا پہلا رکن کیا ہوا جی؟ پہلا رکن علم ہے، علم اللہ، اللہ کا علم، یہ تقدیر کا پہلا حکم ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے جو قیامت تک ہونی۔ دوسرا رکن کیا ہوا؟ اللہ کا لکھنا، کتابت، اس علم کو لوح محفوظ میں محفوظ کر لینا۔ یہ کیا ہے؟
یہ دوسرا رکن ہے. تیسرا رکن کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ، اللہ کی اجازت، کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے یا جو علم اللہ کے یعنی علم میں ہے، جو بات اللہ کے علم میں ہے اور وہ لکھ دی گئی ہے، اس کے بعد اللہ کا ارادہ بھی ہے. قرآن کی آیت ہے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. بیچ میں آیا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. اسی طرح فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ نہیں چاہے گا وہ کام نہیں ہوگا. انسان لاکھ چاہے، اللہ کی چاہت اجازت نہیں ہوگی وہ کام نہیں ہوگا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر انسان جان لو فعلم، اگر پوری کائنات تمہارے مخالف ہو جائے لیکن اگر وہ چیز اللہ نے تمہاری قدر میں تقدیر میں نہیں لکھی تو وہ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور اگر پوری امت پوری کائنات اس بات پہ اکٹھی ہو جائے کہ وہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچائے اور لیکن وہ فائدہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں نہیں لکھا تو لم ينفعوک بشیء، کبھی بھی تمہیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی. رب کی رضا، رب کی چاہت، رب کی مشیت ہوگی تو وہ فائدہ پہنچائے گی. رب کی رضا مشیت نہیں ہوگی تو نقصان بھی کوئی نہیں پہنچا سکتا. یہ انسان کا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے. آج کی ہماری یہ جو سٹنگ ہے یا یہ پروگرام ہے، اس کا مقصد صرف تقدیر بتانا نہیں ہے کہ بھئی تقدیر کیا ہے، دین اسلام نے اس کے بارے میں کیا باتیں کہی ہیں. اس سے متعلقہ بہت سی باتیں ہیں، اس سے ریلیٹڈ بہت سے چیپٹرز ہیں جو انسان کو توکل، اللہ پہ یقین، اللہ سے محبت کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. انسان کو دنیا میں ایک عجیب اطمینان و سکون محسوس ہوتا ہے جب وہ تقدیر کے موضوع کو سمجھ لیتا ہے. انسان پریشان نہیں رہتا، غمگین نہیں رہتا. دنیا کی محبت اس کے دل سے بعض اوقات نکل جاتی ہے. اس کو دنیا میں کوئی نقصان آنا ہوتا ہے یا آ جاتا ہے تو اس میں بھی پریشان نہیں ہوتا. کوئی خوشی مل جاتی ہے، کوئی آسانی مل جاتی ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ خوش نہیں ہوتا. بھئی تو اللہ نے دیا مجھے. تو یہ تقدیر کا موضوع انسان کو کبھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو، کوئی پریشانی، بلکہ مضبوط کرتا ہے انسان کو. یہ ایک حدیث ہی نہیں مضبوط کرتی انسان کو جو بھی بتائی کہ پوری کائنات انسان کے مخالف ہو جائے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتی. یہ عقیدہ انسان کے دل میں ہو، یہ علم انسان کے پاس ہو، انسان کتنا اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرے گا. دنیا کی کوئی چیز انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، یہ ایک حدیث کافی ہے کہ جس کا ساتھ اللہ دے، جس کے ساتھ اللہ ہو، اس کی دنیا کی کوئی چیز کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اللہ نے اگر لکھا ہوگا کچھ وہی ہو کے رہنا ہے. انسان بڑا پھر نڈر ہو کے گھومے گا، بڑا مضبوط ہو کے گھومے گا. یہ فائدے ہیں ان چیزوں کو پڑھنے کے. تیسرا کیا ہے؟ چوتھا کیا ہے؟ تقدیر کا پہلا رکن علم، دوسرا کتابہ، تیسرا مشیت ارادہ اذن، اور چوتھا خالق. کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ کائنات میں ہونی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اسی علم کو اللہ نے لکھ دیا ہے، اور جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن ارادے سے ہوتا ہے. اور جب اللہ اس چیز کا اذن ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو پیدا بھی کر دیتا ہے. صحیح؟ اس کو اللہ پیدا بھی کر دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جو تم کام کرتے ہو وہ بھی اللہ نے پیدا کیا. ایسا نہیں ہے، یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. آگے کچھ فرقوں کا ذکر ہوگا. ان کا یہ عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں تو پیدا کر دیا لیکن ہمارے اعمال کے خالق ہم خود ہیں، اللہ نہیں ہے. ہاں، اس کی بھی کنفیوژن ابھی کلیئر ہوگی. لیکن اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، آپ جتنی بھی فلسفی اپنے طور پہ لگا لیں، جتنے بھی اپنے اندازے لگا لیں، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بھی پیدا کیا، جو تم عمل کرتے ہو وہ بھی میں ہی پیدا کرتا ہوں. لیکن سوال ابھی باقی ہے، کنفیوژن باقی ہے. کنفیوژن آ گئی کہ بھائی جب اللہ ہی میرے اعمال پیدا کر رہا ہے تو میں اگر گناہ کر رہا ہوں تو مجھے سزا کیوں مل رہی ہے؟ بھائی یہی سوال ہے نا جس کے لیے تھوڑا سفر کر کے آئے ہیں آپ لوگ. ہاں، کہ جب اللہ نے ہی سب پیدا کیا ہے تو مجھے میرے کرے کیا گناہ کیوں مل رہا ہے؟
آئیے اگلی سلائیڈ میں دیکھتے. اللہ نے ہمیں فری ول دی ہے. اللہ چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے, اعمال کا خالق ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں خود مختار بھی بنایا ہے, اختیار دیا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا؟ فری ول. اللہ نے ہمیں کچھ حد تک آزادی دی ہے کہ جو ہم چاہیں ہم کر لیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. کیا کہا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, کہ ہم نے انسان کو رستہ دکھا دیا. اما شاکروں, یا تو شکر گزار بن جائے, و اما کفورا, یا پھر وہ ناشکرا بن جائے, کافر انکار کرنے والا بن جائے. ہم نے انسان کو رستہ دکھا دیا. اس سے کیا ثابت ہوا؟ انسان خود فیصلہ کرتا ہے کہ انسان نے سیدھی راہ پہ جانا ہے یا انسان نے الٹی راہ پہ جانا ہے. یہ انسان کے ہاتھ میں ہے فیصلہ. یہ اللہ مجبوراً انسان سے نہیں کرواتا. اور کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی موت ہی اس لیے بنائی تاکہ وہ دیکھے تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے, اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی ملت الاسلام, ہر بچہ, ہر مولود جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. اس کے کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ. اب جس کے کوئی ماں باپ نہ ہو, وہ مطلب معاشرہ ہوتا ہے, وہ اس کے بڑے ہوتے ہیں جو اس کو پالتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کو یہودی بناتے ہیں, نصرانی بناتے ہیں, مشرک بناتے ہیں. انسان تو فطرت اسلام پہ ہی پیدا ہوتا ہے. پھر وہ معاشرہ ہے جو اس کو لے جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے, انسان کے پاس فری ویل ہے. یہ تو مشرک بنے, یہودی بنے, نصرانی بنے, مسلمان بنے, انسان کے پاس اختیار ہے اس چیز کا. آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ہے, اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جو مر گیا, کوئی اگر کافر کا بچہ اس عمر میں, وہ بلوغت سے پہلے انتقال کر گیا, اس کا کیا حکم ہے؟ بہرحال اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا اعمال کرنے والے تھے. بہرحال اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کوئی غیر مسلم کا نابالغ بچہ فوت ہو تو وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا, اس کا کیا معاملہ ہوگا. لیکن اس بات پہ اتفاق ہے کہ کوئی اگر مسلمانوں کا کوئی بچہ بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو وہ تو 100% جنت میں ہی جائے گا. آخری بات, not knowing the تقدیر is a blessing. اگر آپ کو اور مجھے ہماری تقدیریں پتہ ہوں تو ہم میں سے اکثر لوگ مایوس ہو جائیں. ہم میں سے اکثر لوگ شاید زندگی گزارنا جو ہے اس سے اپنے آپ کو روک لیں. کسی کو پتہ ہے اس نے 2 سال بعد انتقال کر جانا ہے, 2 سال کیا 2 مہینے بعد کر جانا ہے, وہ کیا کرے گا؟ تو اللہ نے بہت سی باتیں, اگنورنس از اے بلیس کہتے ہیں نا, کہ لا علمی بعض اوقات یہ بھی ایک نعمت ہے. آپ کے اندر بھولنے کی اگر صفت ہے, کہتے ہیں یعنی بھول جاتے ہیں, اگر کسی انسان میں بھولنے کی, ہر کسی میں ہوتی ہے, یہ اللہ نے رکھی ہے, تو بھولنا بھی ایک نعمت ہے. کیونکہ اگر آپ کے اندر بھولنے کا مادہ نہ ہو تو پھر آپ کو ہر بری چیز یاد رہے گی, ہر کسی کا برا کیا ہوا یاد رہے گا, آپ کے ساتھ کب کیا, کس نے کیوں, کس طرح برا کیا, وہ دماغ کے اندر رہے گا اور آپ بھول نہیں سکیں گے, اور آپ غم میں ہی رہیں گے, پریشانیوں میں ہی رہیں گے. تو ماضی کو بھولنا بعض اوقات, اور مستقبل کا ہر چیز کا نا علم ہونا, یہ بھی ایک نعمت ہے, یہ نام ہے ہم پہ. اس لیے اللہ نے سب باتیں نہیں بتائی ہمیں. ہم بعض اوقات چیزوں کو سمجھتے ہیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے تھی, لیکن اس کا نہ پتہ ہونا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ نے ہمیں اختیار تو دیا ہے, لیکن کیا یہ کلی اختیار ہے؟ کیا یہ الٹیمیٹ فری ول ہے ہمیں؟ نہیں. یہ ہمارا ارادہ بھی, ہماری چاہت بھی, ہمارا اختیار بھی اللہ کے اختیار کے ماتحت ہے. جیسے میں نے کہا کہ انسان خود لاکھ کچھ کرنا چاہے, اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا. یہ ان چیزوں کے بارے میں ہو رہا ہے جو انسان کے کنٹرول میں ہیں, کہ جو چیز انسان کے کنٹرول میں, انسان
لاکھ کرنا چاہے، اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا، اور انسان لاکھ نہ کرنا چاہے، اللہ چاہے وہ ہو کے رہے گا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہتے، تم خواہش نہیں کرتے، بلکہ اللہ ہی چاہتا ہے جو رب العالمین ہے، یعنی تمہاری چاہت بھی اللہ کی چاہت کے ماتحت ہے، تمہاری مشیت بھی تحت مشیت اللہ ہے۔ ہم بھی اگر کچھ سوچیں گے تو اگر اللہ اس کی اجازت دے گا تو وہ ہوگا، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں سوال تھا نا کہ میں اگر گناہ کر رہا ہوں تو وہ اللہ مجھ سے کرا رہا ہے یا اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی چاہت سے ہی تو ہو رہا ہے، اللہ کے اجازت سے ہی تو ہو رہا ہے۔ اللہ مجھے اجازت ہی کیوں دے رہا ہے برا کرنے کی؟ کہ اللہ مجھے کسی غلط کام کے کرنے کی اجازت ہی کیوں دیتا ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ میں اچھے کام کروں؟ اللہ نے اس دنیا میں شر پیدا ہی کیوں کرا جب وہ چاہتا تھا کہ شر ہو ہی نہیں؟ ہاں جی، کیا جواب ہے اس کا؟ اللہ آزماتا ہے۔ کیسے آزماتا ہے؟ ہاں ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، تو بھائی اچھے عمل ہی بنا دیتا، برے عمل کیوں بنائے؟ جی، شر کیوں پیدا کیا اللہ نے اس دنیا میں؟ اللہ نے شر کیوں خلق کیا؟ جی ہاں جی، یہ انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی، قریب بات کی، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ نیکی کی طرف جائیں گے، تو جو اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے وہ برائی کی طرف جائیں گے، اس لیے اللہ نے شر کو پیدا کیا۔ ایک صحیح جواب ہے۔ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، اللہ کو علم تھا کہ جو بندے اللہ کی بات مانیں گے، لیکن سوال وہی ہے نا، اللہ نے ایسی چیز ہی کیوں پیدا کی کہ جب اللہ نے وہ کروانی نہیں تھی؟ جی ہاں، بہترین، کہ شر جو ہے وہ خیر سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے۔ اگلی سلائیڈ یہی ہے، اس پہ بعد میں آئیں گے۔ ہاں، اللہ نے شر کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے شر اس لیے پیدا کیا کہ عربی کا ایک مقولہ ہے، وہ ابھی یعرف الاشیاء بازدادها، تھنگز آر نون بائی دیئر اپوزٹس، چیزوں کو ان کی ازداد سے پہچانا جاتا ہے۔ اندھیرے کو آپ پہچانیں گے کس سے؟ آپ بتائیں جی، کوئی بتائیں اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ تعریف کریں اندھیرے کی۔ جی ہاں، روشنی نہ ہو تو روشنی پتہ تھی تو کہا نا اندھیرا، ایبسنس آف لائٹ از ڈارکنیس، کہ جب آپ اندھیرے کو پہچان ہی تب سکتے ہیں کہ جب روشنی ہو۔ اور آپ بتائیں گے جی لمبا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، چھوٹے کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو میں اگر آپ کو یہ کہوں یہ لمبا ہے چھوٹا ہے، جی کون بتائے گا یہ لمبا ہے چھوٹا ہے؟ ہاں، جب دوسرا پتہ چلے گا تو پتہ چلے گا یہ چھوٹا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ اس کے مقابلے میں کتنا ہے تو بھائی یہ تو چھوٹا ہے، اور یہ اس کے مقابلے میں کتنا ہے تو بھائی یہ لمبا ہے۔ تو چیزوں کو اس کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ نے دنیا میں نیکی پہچاننی ہے تو آپ شر دیکھیں گے۔ اللہ نے اگر نیک لوگوں کو دنیا میں اجر دینا ہے تو برائی ہوگی، وہ برائی کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آئیں گے تو اجر ملے گا نا۔ جب دنیا میں برائی نہیں ہوگی تو آپ کو اور مجھے اجر کس بات کا ملے گا؟ جب آپ دنیا میں برائی نہیں ہوگی، جیسے بھائی نے کہا ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ ہاں، ٹیسٹ کیا ہوگا؟ بندہ سیدھی طرف جا رہا ہے الٹی طرف جا رہا ہے، الٹا راستہ ہوگا تب سیدھا راستہ اختیار کرنے کا ثواب اور جزا ملے گی نا۔ اسی طرح کیا کہا؟ اگر دنیا میں کوئی شر نہیں ہوگا، اس شر کے خلاف کوئی طاقت ہی نہیں بنے گی، اس شر کے خلاف کوئی طاقت نہیں بنے گی
تو اس شر کو مٹانے کے لیے جہاد بھی نہیں ہوگا, کوشش بھی نہیں ہوگی, مجاہدین نہیں ہوں گے, شر نہیں ہوگا, شر کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے, یہ ادارے نہیں ہوں گے, ہم اور آپ یہ کام نہیں کر رہے ہوں گے. ہاں, جب دنیا میں شر نہیں ہوگا تو کوئی کسی کو نہ مارے گا نہ تکلیف دے گا, اور اس رزلٹ میں مظلوم کو جزا بھی نہیں ملے گی. تو دنیا میں اللہ نے شر پیدا کیا ہے, وہ میرے آپ کے لیے شر ہے, یہ بھی یاد رکھیے. اللہ نے دنیا میں شر محض کوئی چیز نہیں پیدا کی. شر محض سمجھتے ہیں؟ ہاں جی, شر محض اس کہ جو فی نفسی شری ہے, مطلب ہے شری. اللہ نے شیطان کو بھی پیدا کیا نا, شیطان میں کوئی خیر نہیں ہے, شری ہے, لیکن اس کا پیدا کرنا بھی اللہ کی طرف سے خیر ہے. دنیا میں شر کا پیدا کرنا بھی یہ بھی خیر ہے. ٹھیک ہے نا, ایک بالکل پرسپیکٹو چینج ہو گیا, سوچ تبدیل ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں شر پیدا کیا ہے تو اس میں بھی حکمت ہے, اس میں بھی خیر ہے. کیوں کیا ہے یہ ہم نے دیکھا کہ اللہ نے شر کسی بنیاد پہ کیا ہے. اسی طرح انسان گناہ نہیں کرے گا, شر نہیں ہوگا, توبہ کیسے کرے گا؟ توبہ کر کے اپنے درجات کیسے بلند کرے گا؟ ہاں, اسی طرح شر نہیں ہوگا تو اللہ کی جو صفات ہیں وہ کیسے ظاہر ہوں گی؟ اللہ تواب ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ جبار ہے. اللہ نے ہمیں نشانیاں بتانی تھی کہ اللہ تو موجود ہے نا اس دنیا میں. دنیا سے مراد نہیں, اللہ کا وجود ہے, کوئی رب ہے اس کائنات کا, اس یونیورس کو کوئی پالنے چلانے والا ہے, مدبر ہے اس کا. اسی لیے اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی. اسی لیے بھی پیدا کی کہ کوئی غلط کرے اور دوسرا اس سے نصیحت پکڑے. سوال یہ ہوتا ہے اللہ نے فرعون کیوں بنایا؟ جی, فرعون کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے فرعون کا کیوں قرآن میں ذکر کیا؟ تاکہ اور فرعون پیدا نہ ہو, تاکہ اور اس جیسے پیدا نہ ہو. اور وہ فرعون نے بھی خود یہ کام کیا تھا. فرعون, وہ قرآن میں کیا آتا ہے کہ فرعون خود سرکش ہوا تھا. انہ طغا, وہ خود سرکشی پہ اترا تھا, اس نے یہ کام کیا تھا. یعنی یہ بھی مجبوراً اللہ نے نہیں کرایا تھا. اور اسی طرح وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. بعض اوقات بہت سی ایسی چیزیں ہمارے لیے شر ہوتی ہیں لیکن وہ اصل میں شر نہیں ہوتی, وہ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں. تو ہم پچھلی والی سلائڈ پہ جاتے ہیں کہ جب اللہ نے ہمارے لیے کوئی ٹائم کیا ہو رہا ہے 5 منٹ, اللہ نے ہمارے لیے ایک اختیار دیا ہے, ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اختیار کے ساتھ, فری ول. تو اس کا مطلب, اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جد و جہد چھوڑ دیں, یا اس تقدیر اللہ کے ارکان کا مطلب یہ کہیں نہیں ہے کہ انسان اسباب اختیار نہ کرے. یعنی فری ول ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرے, دنیا میں محنت کرے اور پھر دیکھے اس کی تقدیر میں کیا ہے. یہ نیچے ایک چیز لکھی ہے, وَسُئِلَ فضیلتہ عن شخص عاص انما دعی للحق قال ان اللہ لم یکتب لی الہدایہ. شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ بہت بڑے اس دور کے عالم دین گزرے ہیں. ان سے کسی نے سوال کیا کہ کوئی شخص کہے, توجہ کیجیے گا, کہ ہم اس کو کوئی اچھی بات بتانے جاتے ہیں, بھائی نماز پڑھ لو, گناہ چھوڑ دو, نیکی کی طرف آ جاؤ, تو وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ بھائی اللہ نے میرے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی, جاؤ. اللہ نے میرے نصیب میں نیکی نہیں لکھی, مجھے مت دعوت دو, مجھے اچھی باتیں مت بتاؤ. تو پوچھا گیا اس بندے سے کیسے نمٹا جائے یا اس کو کیا جواب دیا جائے؟ تو نے کہا کہ یہ جو شخص ہے گویا کہ یہ علم غیب کا دعویٰ کر رہا ہے. کیسے کر رہا ہے؟ ہاں, فیوچر کا بتا رہا ہے. بھائی اللہ نے میرے میں ہدایت ہی نہیں رکھی میرے نصیب میں, بھائی تمہیں کیسے پتا؟ ہاں, قرآن میں لگے امت طلع علیہ الغیب, اللہ نے کیا اس کو غیب پہ مطلع کر دیا ہے؟ کیا غیب بتا دیا کہ تمہارے نصیب میں ہدایت ہے یا نہیں؟ جی, وہ کرنا ہی نہیں چاہتا. جو کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا وہ ایسے بہانے بنا رہا ہے کہ اللہ نے میرے نصیب میں ہی نہیں کی. بھائی تمہیں کیسے پتا تمہارے نصیب میں نہیں ہے؟
آپ ابھی گھر سے نکل کے یہاں آئے ہیں؟ کیا آپ کے نصیب میں یہاں پہنچنا اور بیٹھنا تھا؟ جی ہاں یا نا؟ کیا گھر سے نکل کے یہاں آ کے بیٹھنا پڑھنا آپ کے نصیب میں تھا؟ ہاں تھا نا. یہ کیسے پتہ چلا؟ جب آئے نا چل کے. ابھی گھر پہ ہی بندہ سوتا رہتا اور کہتا کہ نہیں بھائی میرے نصیب میں ہی نہیں ہے جانا. ہاں جب آپ وہ کام کریں گے تب تو پتہ چلے گا نا. آپ ظہر کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے, آپ نے نماز پڑھ لی, آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ آپ کے نصیب میں تھا. نماز نہ پڑھنے سے پہلے تو نہیں پتہ نا آپ کو. آپ نہیں پڑھیں گے وہ نصیب بن جائے گا, آپ نے پڑھ لی وہ نصیب بن گیا آپ کا. تو یہ اس طرح کی بات ہے. شیخ نے پھر آگے بات کی کہ بھائی کیا اللہ نے ہدایت سے روکا ہے؟ اللہ نے کہا ہے, منع کیا ہے کہ ہدایت ملنے سے, بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ بھائی ہدایت پہ آ, ہدایت کے رستے پہ آ. اللہ نے دعوت دی ہے پورے قرآن میں, پورا قرآن اتار دیا, نبی بھیج دیا, صحابہ تیار کروا دیے, صرف اس لیے کہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں. یہ کہہ رہے اللہ نے میرے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی. تو یہ باتیں انسان تبھی کرتا جب اس نے کچھ نہیں کرنا. اس لیے اسباب اختیار کرنا بڑا ضروری ہے. اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے جو بھی لکھا ہے, لیکن اسباب ضرور اختیار کریں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی گاڑی میں آپ سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں. ہاں وہ کسی نے کہا بھائی سیٹ بیلٹ باندھنے سے نا روح نہیں رکتی انسان کی. ہاں بہت سے سیٹ بیلٹ پہنے ہوئے بھی پہنچ گئے. تو بھائی اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نہیں پہنے. پھر تو اس کا مطلب آپ سگنل بھی توڑیں, پھر تو آپ 5ویں مالے سے چھلانگ بھی ماریں. لیکن یہ آپ نہیں کرتے. ہم بعض اوقات دنیاوی معاملات میں بھی اسباب اختیار نہیں کرتے. یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے. یہ بات آج سن لیجئے, یہ کوئی توکل نہیں ہے, یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے کہ انسان کہے اسباب اختیار نہ کرے اور کہے بھائی ہم تو اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں, ہم تو اللہ پہ توکل کر رہے ہیں. جی ہاں کہ اونٹنی کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. انسان پہلے اسباب اختیار کرے پھر آگے کام کرے. جنت جہنم میرا فیصلہ ہو چکا ہے, میں جنتی ہوں گا جہنمی ہوں گا. تمہیں پتہ ہے تم جنتی ہوگے یا جہنمی ہوگے؟ تمہیں نہیں پتہ. لیکن جنت جہنم کب ملے گی؟ جب اسباب اختیار کرو گے, جب دین پہ چلو گے تب جنت ملے گی. یہ سبق جی ہاں بالکل. فاتبع سببا کہ اسباب اختیار کرو, رستہ بناؤ, وہ جو رستہ ہے اس کی اتباع کرو. یعنی یہ بات ہماری ابھی یہ کرونا وائرس کا زمانہ ابھی گزر ہی رہا, اس میں بھی ہم جتنے اسباب اختیار کر سکتے ہیں کریں, جتنی احتیاط کر سکتے ہیں کریں. یہ توکل کے منافی نہیں ہے, لیکن اسباب اختیار نہ کرنا یہ توکل کے منافی ہو جاتا ہے. یہ اور لیکن اس کے بعد عقیدہ بھی انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ اسباب محض اسباب ہیں. اسباب محض اسباب ہیں. ان اسباب کو چلانے والا ایک مسبب الاسباب بھی ہے, کہ وہ اسباب کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے. ان اسباب کو سبب بنانے والا اللہ ہے. وہ چاہے تو وہ سبب کام کرے گا, وہ چاہے تو وہ سبب بھی کام نہیں کرے گا. انسان جتنے اسباب اختیار کر لے, کوئی تکلیف آنی ہوگی آ جائے گی. انسان جتنے اسباب چھوڑ دے, نہیں آنی ہوگی نہیں آئے گی. لیکن اسباب اختیار کرنا ہمارا شرعی فریضہ ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. توکل ہوتا ہی یہی ہے کہ انسان پہلے اسباب اختیار کرے پھر آگے بڑھے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں تو بڑے اسباب اختیار کرتے ہیں, دینی معاملات میں ہمیں جو ہے تقدیر ہی آ جاتی ہے. جیسے اس نے کہا نا کہ بھائی آپ, اللہ نے میرے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی, اس لیے میں دن پہ نہیں چل رہا. اچھا بھائی تو پھر آپ ایک کام یہ کریے گا, کل سے صبح جاب پہ کاروبار پہ بھی مت جائیے گا, کیونکہ اللہ نے آپ کے نصیب میں رزق نہیں لکھا. اس میں تو آپ فیصلہ نہیں کرتے, اس میں تو آپ اسباب اختیار کرتے ہیں, اس میں تو آپ پوری محنت کرتے ہیں, پوری جد و جہد کرتے ہیں. اسی طرح یہ آتا ہے نا کہ بھئی اللہ نے میرے حق میں, اللہ نے اگر جو میں گناہ کر رہا ہوں یہ اللہ نہیں کرا ہے یا یہ اللہ نہیں پیدا کروایا, اللہ کی اجازت سے ہوا ہے, تو پھر میری کیوں پکڑ ہوگی؟ یہ ہے نا سوال, وہ پھر کیوں میری پکڑ ہوگی؟ اب اس کا الٹ جواب, سوال کہتے ہیں نا کہ الزامی سوال, کہ بھئی پھر تو آپ نیکی کا بھی اجر و ثواب کی امید نہ رکھیے,
کیونکہ نیکی بھی تو اللہ کے اذن ارادے سے اور تخلیق سے ہوئی ہے. آپ نے کوئی نیکی کی ہے تو وہ بھی اللہ نے آپ پیدا کی ہے, تو اس کا جو اجر ثواب ہے وہ تو آپ چاہتے ہیں. لیکن جب گناہ کی بات آ گئی, نافرمانی کی بات آ گئی, تو اس میں آپ کی آرگومنٹ ہے کہ بھائی تو اللہ نے کروایا. ایسا نہیں ہے. انسان کو اللہ نے اختیار دیا, اختیار میں کہا کہ انسان اسباب پورے اختیار کرے, اسباب کا پورا استعمال کرے, اور پھر اللہ سے اچھے کی امید کرے. یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. ابو عبیدہ بن جرح یہ ایک علاقے میں جا رہے تھے, تو رستے میں پتہ چلا کہ اس علاقے میں کوئی بیماری پھیل گئی ہے. تو صحابہ میں اختلاف ہوا. بہرحال لمبا واقعہ ہے, بخاری شریف میں موجود ہے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ہم دوسری طرف جاتے ہیں, اس طرف نہیں جاتے. تو یہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں افرارا من قدر اللہ, کہ اللہ کی تقدیر سے ہم دور بھاگ رہے ہیں. بھائی ہم جس علاقے میں جا رہے, ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جس علاقے میں جا رہے اللہ کی تقدیر ہے کہ وہاں پہ یہ بیماری ہے, اگر ہوگا تو ہمیں اس کا اثر ہو جائے گا, نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے حضرت عمر سے یہ سوال کیا. حضرت عمر آپ کو پتہ ہے ذرا جلالی شخصیت تھی. انہوں نے کہا کہ ابو عبیدہ لو غیرو کی قول ھذا, تم یہ بات کر رہے ہو, تمہارے علاوہ کوئی اگر یہ بات کرتا نا تو پھر بڑا برا ہونا تھا. انہوں نے کہا کہ نعم, بالکل, ہم اللہ کی ایک تقدیر سے, قدر سے بھاگ رہے ہیں اور دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ, اللہ کی ایک تقدیر کہ جہاں پہ بیماری ہے وہاں سے نکل کے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں جہاں بیماری نہیں ہے. جب وہاں چلے جائیں گے تو وہی تقدیر بن جائے گی نا. یعنی شریعت نے ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کا لازم قرار دیا ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں, ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں, چاہے وہ دینی معاملے میں ہو, دنیاوی معاملے میں ہو. پھر اللہ پہ بھروسہ کریں, پھر اللہ پہ یقین کریں. تو یہ تقدیر یعنی یہ کرے وہ کرے, دونوں تقدیر ہیں. اب یہ بات, اب ہم اپنے اس ٹاپک پہ آتے ہیں کہ اس موضوع کو لے کے ماضی میں کتنے گروہ بنے یا کتنے گروہ ہیں, اور کتنے لوگوں نے دین حق سے ایک کہہ لیجئے ڈیویشن کی اور ایک طریقہ گمراہی کا اختیار کیا. تو بنیادی طور پہ مسئلہ تقدیر کو لے کے 3 گروہ ہیں. کتنے؟ 3 گروہ ہیں. نمبر 1 قدریہ, جن کو ہم نفات کہتے ہیں. نفات کس کی کیا مطلب ہے؟ نفات کا کون بتائے گا؟ ہاں, نفات نفی کرنے والے کی جمع نفات. یعنی قدریہ ان کو کہا جاتا ہے جو نفی کرتے ہیں. کس چیز کی نفی کرتے ہیں بتا دیتے ہیں. دوسرے کون ہیں؟ جبریہ. ہاں, جبریہ. اور تیسرے کون ہیں؟ اہل السنہ والجماعہ. نمبر 1 کون ہے؟ القدریہ. قدریہ, انگلش میں وہ قدریائٹس بھی کہتے ہیں, فلاسفرز نے اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا. تو قدریہ کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ یہ کہہ دیتے کہ قدر کوئی چیز نہیں ہے, اللہ کا علم سابق نہیں ہے. وہ یہ کہتے تھے اللہ نے پہلے سے انسان کو کوئی چیز, یا اللہ نے انسان کو اتنا اختیار دیا ہے کہ انسان خود ہی اپنے اعمال کا خالق ہے, خود ہی اپنے افعال کو پیدا کرتا ہے, اللہ نے انسان سے کچھ نہیں کرانا. اس طرح کی بات کرتے تھے. ان کے بالکل اپوزٹ آئے. اچھا, ان کو قدریہ کیوں کہتے ہیں جب یہ قدر کا انکار کرتے تھے؟ یہ طرز ہے. ہاں, اسلاف کا ایک یہ طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں جو جس چیز کی نفی کرتا ہے نا, تو اس کو اس چیز کا خیال دلانے کے لیے, احساس دلانے کے لیے ان کا نام ہی اسی کے مطابق رکھ دیتے تھے. اس نے قدر کی نفی کی ہے, ان کا نام ہی قدریہ رکھ دو, تاکہ پتہ چلے یہ قدر کا انکار کرتے تھے. دوسرا جبریہ. اس سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں, یہ وہ تھے جو سمجھتے تھے کہ انسان کو فری ول ہی نہیں ہے, انسان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ نہیں کروایا. انسان کا اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے, اللہ ہی کنٹرول کر رہا ہے ہر چیز, انسان کے پاس اختیار نہیں ہے. اور تیسرے کون ہیں؟ اہل السنہ والجماعہ. یہ کون ہیں؟ یہ ہم لوگ ہیں اللہ کی توفیق سے, کہ جو نہ جبریہ کے عقیدے پہ ہیں نہ قدریہ کے عقیدے پہ ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم تقدیر کا اقرار کرتے, تقدیر کو مانتے ہیں,
یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز اپنے علم میں رکھی، اس کو لکھا، اپنی مشیت سے تخلیق بھی کیا، اور ساتھ میں انسان کو فری ول بھی دی۔ اور جبریہ والا عقیدہ بھی نہیں رکھتے کہ انسان مجبور ہے، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تقدیر کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس اختیار بھی ہے، لیکن وہ اختیار اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ کی مشیت کے ماتحت ہے۔ ابھی ان کے عقائد کیوں بنے، کس طرح بنے، کیا وجوہات تھیں، وہ پھر ایک لمبی تفصیل ہے۔ وہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو ہمارا کورس ہے عالمہ کورس کے نام سے، اس میں ہم دوسرے تیسرے چوتھے سال میں یہی ٹاپکس پڑھاتے ہیں عقیدے کے چیپٹر میں، عقیدہ واسطیہ، عقیدہ طحاویہ، عقیدہ اسلامیہ کی کتابوں میں، تو وہ اس میں ڈیٹیل سے ہم یہ چیزیں پڑھاتے ہیں۔ جب کبھی آپ لوگ کسی ایسے کورس میں انرول ہوں گے تو اس میں آپ کو بتائیں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کا اسی حوالے سے ایک قول ہے کہ ہمیں ان دو فرقوں میں، جو یہ دو فرقے بنے اور یہ تیسرا گروہ جو صحیح اسلامی کہہ لیجئے گروہ ہے، ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یؤخذ الثواب من کل فریقین، قدریہ اور جبریہ میں سے دونوں میں جو صحیح چیز ہے وہ لے لو۔ قدریہ کیا تھا، انہوں نے تقدیر کا انکار کیا، انہوں نے ان کے انکار تقدیر کو چھوڑ دو اور ان سے فری ول کا عقیدہ لے لو، اور جبریہ سے جبر کا عقیدہ چھوڑ دو اور جو انہوں نے تقدیر کو ثابت کیا وہ عقیدہ لے لو، تو دونوں کو ملا کے ہمارا عقیدہ بن جائے گا۔ اور یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ انسان اعتدال کی جو کتاب و سنت نے راہ بتائی ہے اس کو اختیار کرے۔ تو یہ کچھ گروہ بنے جو اس تقدیر کے مسئلے کو لے کے، بنیادی طور پہ صرف ایک بات میں بتا دوں، ہماری سلائیڈ میں بھی ہے کہ یہ گروہ کیوں بنے۔ اصل میں انہوں نے اللہ کا جو ارادہ تھا، جیسے میں نے شروع میں کچھ آیتیں آپ کو بتائیں کہ انسان نہیں چاہتا بلکہ اللہ چاہتا ہے، تو انہوں نے ادھر سے جبر کا عقیدہ ثابت کر دیا۔ پھر ایک قرآن کی آیت ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو رستہ دکھا دیا، انسان چاہے سیدھی راہ پہ چلے چاہے الٹی راہ پہ چلے، تو انہوں نے دونوں کو جمع نہیں کیا۔ کچھ نے فری ول کے دلائل پکڑ لیے اور اسی پہ اکتفا کیا، قدریہ نے فری ول کے دلائل پکڑے اور کہا کہ انسان کے پاس تقدیر نہیں ہے، انسان کے پاس فری ول ہے، اور جبریہ نے صرف اس چیز کے دلائل پکڑے جو تقدیر کو ثابت کرتے تھے، اللہ کے علم ثابت کو ثابت کرتے تھے۔ تو علماء نے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اللہ کا جو ارادہ ہے اس کی دو قسمیں بنائیں، اور وہ کیا تھیں کہ اللہ کا ارادہ دو طرح کا ہے۔ یہ کانسیپٹ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوگا اس پورے سیشن میں، اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا۔ ایک ہے اللہ کا ارادہ شرعیہ دینیہ، ایک ہے اللہ کا ارادہ اللہ کا ارادہ شرعیہ دینیہ، اور دوسرا ہے اللہ کا ارادہ کونیہ قدریہ۔ اللہ کا ارادہ کونیہ قدریہ۔ اللہ کا ارادہ شرعیہ کیا ہے کہ جو کام اللہ پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، دوبارہ وہ چیزیں جو اللہ پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، رضائے الہی، اللہ کی خوشنودی، یہ کیا ہے؟ یہ ارادہ شرعیہ ہے، یعنی اللہ کی چاہت، جو اللہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو، جو شریعت ہے، جو دین ہے کہ ایسا بندے کو کرنا چاہیے، انسان کو ایمان لانا چاہیے، انسان کو نماز پڑھنی چاہیے، انسان کو نیکی کرنی چاہیے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں معاف کرے، اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہوں کو قبول کرے۔ یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے، یعنی مقاصد شریعہ، یا پھر کہہ لیجئے شریعت جو آپ سے تقاضا کرتی ہے وہ اللہ کا ارادہ شرعیہ دینیہ ہے۔ لیکن کیا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی چاہت ہے انسان وہی کرے؟ یعنی چاہت سے مراد یہ والی چاہت، یعنی کہ جو شریعت کہتی ہے وہی کرے؟ نہیں، انسان بعض اوقات کچھ اور بھی کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں وہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، ارادہ کونیہ قدریہ، یعنی وہ چیز جو ہوتی ہے اور ہونی ہے اللہ کی چاہت سے، جو ہونا ہے، چاہے وہ اس کو اللہ پسند کرے یا نہ کرے،
اللہ اس کام سے محبت کرے یا نہ کرے، مسلمان کرے، کافر کرے، اچھا کرے، برا کرے، اس کو ارادہ کونیہ قدریہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان کا نماز پڑھنا یہ ارادہ شرعی ہے۔ اللہ چاہتا ہے انسان نماز پڑھے، چاہتا نہیں چاہتا؟ جاگ رہے ہیں یا کنفیوز ہو گئے ہیں؟ ہاں، اللہ چاہتا ہے کہ انسان نماز پڑھے۔ اب اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے، اس کا اللہ چاہتا ہے کہ انسان نماز پڑھے، یہ اللہ کا کون سا ارادہ ہے؟ یہ شرعیہ ہے۔ بہترین، ماشاءاللہ۔ ہاں، تو اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے۔ اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ اللہ کا ارادہ کونیہ بھی بن جاتا ہے۔ ٹھیک، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا نماز نہ پڑھنا یہ ارادہ کونیہ ہے، یعنی جو حقیقت ہے، جو اصل واقع فی الواقع ہے، وہ ارادہ کونیہ قدری ہے۔ لیکن نماز پڑھنا ایک بندے کے لیے یہ ارادہ شرعیہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ حضرت ابو بکر کا ایمان لانا یہ ارادہ شرعیہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ چاہتا تھا، کیا وہ ایمان لائے، یہ ارادہ کونیہ بھی ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کا کفر کرنا یہ ارادہ شرعیہ تو نہیں تھا، ہاں، اور کونیہ بھی نہیں تھا۔ سمجھ آ گئی بات؟ نہ شرعیہ تھا، نہ وہ ہوا تو کونیہ بھی نہیں ہوا۔ اب اس کی بالکل اپوزٹ مثال لے لیں، کس کی؟ ابو جہل کی۔ ابو جہل کا ایمان لانا، اس کا ایمان کو قبول کرنا، یہ ارادہ شرعیہ تھا یا نہیں تھا؟ تھا نا، اللہ نے چاہا تھا نا وہ ایمان لائے۔ کیا وہ لایا؟ نہیں لایا، تو یہ ارادہ کونیہ بن گیا۔ یعنی اس کا ایمان لانا تو شرعیہ تھا، لیکن اس کا کفر کرنا یہ ارادہ کونیہ ہو گیا۔ صحیح؟ تو بات تھوڑی سی اگر کنفیوژن نہ ہو، بس سطحی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم تقدیر کے مسئلے کو، اللہ کے ارادے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ کی چاہت کو، ارادے کو دو چیزوں میں تقسیم کرنا ہوگا۔ کیوں کیا تقسیم؟ کیونکہ قرآن کی کچھ آیتیں یہ بات ظاہر کرتی ہیں کہ کچھ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہوتا ہے، یعنی جو شریعت اللہ کا تقاضا کرتی ہے، اور کچھ کام اللہ ناپسند کرتے ہوئے بھی کرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کرتا ہے۔ جیسے فرعون نے کفر کیا، تکبر کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، جیسے لوگوں کا دنیا میں قتل عام ہوتا ہے، جیسے لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے، جیسے انسان کے ساتھ پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ ارادہ کونیہ ہے۔ اب یہاں پھر وہی سوال، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ چلیں جی، الحمدللہ۔ جی 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 جی، ہر نیکی ارادہ شرعیہ ہے۔ ٹھیک، انسان وہ کر لے تو وہ بھی ارادہ شرعیہ کونیہ دونوں بن جاتا ہے۔ ٹھیک، سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیز کا ارادہ کیوں کرتا ہے کہ جو بری ہوتی ہے؟ ابھی ہم نے یہ بات کہی کہ ارادہ شرعیہ کیا ہے؟ جس سے اللہ محبت کرے، جس کام سے، جس کام کو پسند کرے، وہ اللہ کا وہ ارادہ ہے۔ اور ارادہ کونیہ وہ ہے کہ اللہ پسند کرے نہ کرے، اللہ کے اس ارادے کو کونیہ کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ ایسے کام کا ارادہ کرتا ہی کیوں ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتا؟ تو اس میں وہی بات آ جائے گی کہ جیسے شر، اللہ نے شر پیدا کرنے کا ارادہ کیا، شیطان کی تخلیق کا ارادہ کیا، پیدا کیا۔ کیوں کیا؟ اس کی حکمت ہم نے دیکھی ابھی کہ اللہ نے اس دنیا میں شر بھی اگر تخلیق کیا تو اس کے پیچھے بھی بڑی حکمتیں تھیں۔ اللہ نے اگر اس دنیا میں سیئات پیدا کی ہیں تو اس کے پیچھے بھی بہت حکمتیں۔ اللہ اگر ایسی چیز کا ارادہ کرتا ہے جس کو وہ خود پسند نہیں کرتا تو پھر اس کے پیچھے بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ تو یہی وہ آگے سلائیڈ ہے کہ اللہ نے بہت چیزیں ہمارے لیے شر ہوتی ہیں لیکن اللہ کے لیے شر نہیں ہوتی۔ اسی طرح دنیا میں انسان کو پریشانیاں، مشکلات کیوں آتی؟ اب یہ اللہ انسان کے ساتھ، بعض اوقات انسان کے ساتھ برا ہو رہا ہوتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، یہ کیوں ہوتا ہے انسان کے ساتھ؟
اس کے پیچھے بھی حکمتیں ہیں، اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں کہ انسان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ کا ارادہ کونیہ سے اس کو تکالیف آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ تو اس کا جواب بھی شریعت نے دیا۔ کیا کہا کہ انسان کو اگر دنیا میں مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا ہے تو اس کو مثبت انداز میں لے۔ جب اس کو کسی بھی پریشانی کو اچھے انداز میں دیکھے گا وہ پریشانی شاید پریشانی نہ لگے۔ نمبر 1 یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو بھی میرے ساتھ مشکل ہے، پریشانی ہے، یہ میرے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ میرے اپنی وجہ سے آئی ہے۔ قرآن میں آیا تھا نا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں کوئی دنیا میں تکلیف نہیں ملتی، کوئی پریشانی نہیں آتی، بلکہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، تم نے خود گناہ کیے ہیں جو تم نے کیے۔ وہ موسیٰ کی قوم تھی نا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کو کوئی نیکی ملتی تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے جی، اور کوئی پریشانی آتی تو کیا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں موسیٰ کی نحوست ہے معاذ اللہ، یہ موسیٰ اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں نا ان کی نحوست ہے جو ہم پہ آئی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ الا انما طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی ہے، یہ تمہارے ہی اپنے اعمال، کفر، بدعمالیوں کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ معاملات ہو۔ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو کوئی تکلیف یا پریشانی آتی ہے۔ اسی طرح انسان دنیا میں اپنی تکلیف، اپنی پریشانی جو اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے اس سے پریشان تو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ قرآن کی حدیث اور قرآن کا مطالعہ کرے تو اس کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ پریشانیاں، یہ مسائل اس کے در حقیقت گناہوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے یا آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما یصیب المسلم من ہم ولا حزن، کسی بھی مسلمان کو کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں لاحق ہوتی، یہاں تک کہ کانٹا بھی انسان کو چبھتا ہے نا، ایک کانٹا بھی انسان کو چبھتا ہے، اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا رہا ہوتا ہے۔ انسان دنیا میں تو بڑا پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اللہ نے ایسا کیوں چاہ لیا میرے ساتھ؟ ہاں، اللہ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، پھر بھی اللہ نے ایسا، یہی سوال آتے ہیں نا، یہی تقدیر کے کنفیوژن ہے کہ بھئی اللہ نے اس دنیا میں یہ اتنی پریشانیاں، مشکلات کیوں رکھی ہیں؟ اللہ تو انسان سے محبت کرتا ہے، اللہ نے تو انسان کو پیدا کیا، اللہ تو چاہتا ہے انسان اچھا کام کرے، انسان سکون میں رہے، پھر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اتنی سفرنگ کیوں ہے اس دنیا میں؟ یہی سوال آتا ہے نا۔ اگر اللہ ہے تو بھائی اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا قتل عام کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر اللہ ہے تو پھر لوگ قرضے میں کیوں ڈوب مرتے ہیں؟ اگر اللہ ہے تو کیوں طلاقیں ہو رہی ہیں؟ کیوں خواتین پہ تشدد ہوتا ہے؟ اگر اللہ ہے تو کیوں کسی کا مال ہڑپ کیا جاتا ہے؟ اگر اللہ ہے اور اللہ اچھا ہی چاہتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ تو پھر کیوں کسی کو کاروباری نقصان ہوتا ہے؟ اگر اللہ ہے تو پھر کیوں کسی کے ساتھ بیماریاں لگ جاتی ہیں، کسی کو ٹانگ کی، پاؤں کی، کسی کو ہاتھ کی، ناک کی، کان کی، آنکھ کی بیماری ہے؟ اگر اللہ ہے تو کوئی کیوں اپنے جسم کے اعضاء سے معذور ہو جاتا ہے بعضوں کو؟ اس کا جواب بھی تقدیر، یعنی اللہ نے اس کے اندر بڑی حکمت رکھی ہے، یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہوتی ہے۔ تقدیر میں، اللہ کے ارادہ شرعیہ میں، کونیہ میں اگر یہ چیزیں ہیں تو اس کے پیچھے حکمت ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان کے گناہ مٹتے ہیں، انسان کا آخرت میں اجر بڑھتا ہے۔ انسان یہاں بڑا پریشان ہو رہا ہے، لیکن اصل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ آخرت میں انسان کا میٹر چل رہا ہوتا ہے، آخرت کی درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الاجر مع عظم البلاء، جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا بڑا اجر ملتا ہے انسان کو، جتنی بڑی آزمائش اتنا زیادہ اجر، جتنی بڑی مصیبت اتنا زیادہ ثواب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ اہل العافیہ، جن کو دنیا میں کوئی بڑی پریشانی، کوئی بڑی بیماری نہیں ان کے نصیب میں آئی ہوگی، تو قیامت کے دن وہ لوگ ان کو دیکھیں گے کہ جو اہل البلاء تھے، جن کو دنیا میں کوئی آزمائش آئی تھی، جب ان کو اجر پاتے ہوئے دیکھیں گے نا، تو جن کو دنیا میں آزمائش نہیں آئی تھی نا، وہ پتہ کیا کہیں گے؟
حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کہیں گے کہ اے کاش دنیا میں ہمارے جسم کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، اے کاش اتنا ظلم ہم پہ کیا جاتا کہ اس دنیا کے ظلم کے عوض ہمیں آخرت میں کتنا اجر اور ثواب مل سکتا تھا۔ یعنی دنیا میں اگر انسان کو کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی تکلیف آ رہی ہے، تو بھائی یہ اللہ کا ارادہ کونیہ تو تھا، لیکن اس کے پیچھے حکمت تھی اور وہ ہمارے لیے ہی فائدہ مند تھی۔ اللہ نے تقدیر میں اگر یہ چیز لکھی تھی جو ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی، تو بھائی اس میں ہمارا ہی فائدہ تھا۔ اس وقت تو انسان کو نہیں پتہ چلتا، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ انسان کہتا ہے اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، اللہ وائی می، میں نے کیا کرا۔ انسان اس وقت بڑا غمگین ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے وہ دیکھیں ہم اللہ نے کتنے بڑے بڑے انعام کیے ہم پہ۔ بعض اوقات اللہ انسان کو وہ انعامات کا خیال دلانے کے لیے، ان نعمتوں کا احساس دلانے کے لیے پریشانیاں بھیج دیتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے، ان کو کمر کی بیماری تھی، بہت ڈاکٹروں کے پاس گئے، تکلیف تھی، ڈاکٹر نے کہا جی آپریشن ہوگا، بڑے سے بڑا کراچی کا ہاسپٹل، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، ہوا یہ چلتے ہوئے گئے تھے اور بستر پہ واپس آئے، 4 مہینے بستر پہ رہے، اور آج 4 سال ہو گئے اسٹک لے کے ہی چل رہے ہیں۔ جب وہ بستر پہ تھے نا، تو نے کہا کہ اس بستر پہ آ کر میں نے زندگی گزار دی 40-50 سال، لیکن اس بستر پہ آ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ نماز باجماعت مسجد میں پڑھنا کتنی بڑی نعمت ہے، کہ جو اس سے محروم ہو جاتا ہے وہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ آج میں چاہ کر بھی جانا چاہوں میں نہیں جا سکتا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ اگر کوئی پریشانی دے رہے، کوئی آزمائش دے رہے، کہا کہ ہم اس کو چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے۔ بڑا عذاب کیا ہے؟ آخرت کا عذاب۔ اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تکلیف دیتے ہیں۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹے۔ نہیں دیکھا کسی کی اولاد اس دنیا سے چلی جاتی ہے وہ دین پہ آ جاتا ہے، نہیں دیکھا کسی کو کوئی بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے تو اس کی عقل ٹھکانے آتی ہے، وہ دنیا کو سیریسلی، اپنی زندگی کو سیریسلی لینا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پریشانی آتی تو تکلیف بن کے ہے، آزمائش آتی تو پریشانی بن کے ہے، لیکن انسان کا بعض اوقات مقدر بدل دیتی ہے، یہ اس میں خیر ہوتی ہے۔ ہمارے ایک اور جاننے والے، انہیں کوئی بزنس ڈیل بنانے نکلے تو پارٹنر کے ساتھ، تو وہ پارٹنر بڑا سارا اس کے حال احوال اچھے معلوم ہو رہے تھے، بزنس ڈیل، کوئی پراپرٹی بنائی، پروجیکٹ بنانا ہے جی، پراپرٹی ان کی، پروجیکٹ اس کا، ٹھیک ہے بھائی، پارٹنرشپ ڈیل ہو رہی ہیں، سب چیز ہو رہی ہیں۔ جب کام شروع کرنے کھڑے ہوئے تو پتہ چلا پراپرٹی کے پیپروں میں ہی مسئلہ ہے، یہ تو ابھی 1-2 سال لگیں گے۔ وہ بڑا غمگین، بڑا افسوس، بھائی اللہ نے تو قسمت ہی خراب رکھی ہے، یہ جملہ نکلا، اللہ نے قسمت ہی خراب رکھی ہے۔ جانتے ہیں کیا ہوا اس کے بعد؟ چند ہفتے گزرے، پروجیکٹ تو شروع نہیں ہوا، وہ کام تو ابھی پینڈنگ میں، اب دوسرا کام شروع ہوگا، پیپر کی تیاری شروع ہو گئی۔ چند ہفتے ہی گزرے، پتہ چلا کہ وہ جو بندہ تھا، جو پارٹنر تھا، وہ بندہ ہی مناسب نہیں تھا پارٹنرشپ کے لیے۔ اور ان بھائی صاحب کے پاس اپنی زندگی کی ایک ہی اثاثہ تھا اور وہ پراپرٹی تھی، اور اس بندے کے ساتھ لگتے تو اس سے بھی جاتے ہیں۔ تو اس وقت انسان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، انسان کو نہیں پتا کس چیز میں خیر ہے۔ کبھی آپ لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کسی چیز، کوئی کسی چیز میں کوئی دڑار آ جاتی ہے، کوئی بیریئر آ جاتا ہے کام کرنے کے لیے، آپ کو نہیں پتا کہ اس بیریئر آپ کے لیے نعمت، وہ بیریئر آپ کے لیے نعمت بن کے آیا ہے۔ اگر آپ اس رستے سے جاتے، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی مصیبت آ جاتی۔ تو انسان بڑا، خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور ہے، اس کو نہیں سمجھ آتا۔ وما اوتیتم من علم الا قلیلا، انسان کو علم کم ہی دیا گیا ہے، تقدیر کی باتیں نہیں بتائی گئیں، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو اگر یہ چیز دیکھنی ہے، اسی طرح جتنی پریشانیاں آ رہی ہیں اس میں خیر ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے ابتلا ہو،
اس کو کوئی پریشانی یا آزمائش میں ڈال دیتا ہے، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مصیبت آ گئی، حالانکہ وہ کیا ہے، وہ اللہ کے نزدیک تو خیر ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے. ہاں اسی طرح شکوہ، کبھی انسان کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے. جب بھی انسان کو یہ آئے کہ جی میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس وقت شکر کرے. بھائی کیا کیا نہیں ہوا تمہارے ساتھ، یہ بھی تو سوچو. اس سے اور بدتر ہو سکتا تھا، تو تمہاری نوکری چلی گئی، تمہارا کاروباری نقصان ہو گیا. بھائی تم جسم تو ہٹا کٹا ہے، گھر والے تو ابھی چلو ساتھ ہیں، اولاد کا ساتھ ہے، یہ تو شکر، ایمان ہے تمہارے پاس، مسلمان ہو، مومن ہو. دنیا کا نقصان تو وقتی ہے، آخرت کا نقصان تو ابد و آباد کے لیے. جو چلا گیا اس کی فکر نہیں، جو ہے اس کا شکر ادا کرو. یہ بھی انسان کو تقدیر پہ ایمان ہوگا تو انسان ان چیزوں کو محسوس کر سکے گا. اسی طرح کیا کہنا چاہیے جب کوئی پریشانی آئے، جب اس طرح کی تقدیر کے متعلق معاملات آئیں. یہ بہرحال آخری سلائیڈ میں جا کے دیکھیں گے. یہاں پہ میں نے ایک پوائنٹ ڈالا، اسمائلنگ لیڈر. جب انسان کا تقدیر پہ، اللہ پہ یقین ہوتا ہے نا، اور ان مسائل و مشکلات کیوں آتے ہیں زندگی میں، اس دنیا میں، جب یہ یقین ہوتا ہے تو وہ پھر ایک اسمائلنگ لیڈر کی طرح بن جاتا ہے. ایک اسمائلنگ لیڈر کون ہے؟ نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں کون سی پریشانی نہیں آئی؟ اولاد اس دنیا سے چھینی گئی، والدین نہیں تھے، محبت کرنے والی بیوی، چاچا وہ سفر کے آغاز میں چلے گئے، اللہ کی راہ میں جسم پہ، چہرے پر زخم کھائے، 2 سال بغیر کھائے پیے بھوک برداشت کی. کون سی پریشانی جو تھی نبی علیہ السلام نے نہیں اٹھائی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان سب چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد مسجد کے امام تھے، شوہر کا رول تھا، کمانڈر ان چیف کا رول تھا، دوست تھے، لیڈر تھے، استاد تھے، ٹیچر تھے، سارے رول تھے. لیکن ہم ان سب، کسی ایک انسان پہ آج ایسا ہو جائے نا تو انسان کہتا ہے بڑی ٹینشن ہے، بڑی ذمہ داریاں انسان پہ. لیکن صحابی کا تبصرہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اتنی ساری پریشانیاں ہیں، موجود ہیں، یہ دکھ رہی ہیں. صحابی رسول کیا کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ اس دنیا میں نہیں دیکھا. کہ ان سب پریشانیاں اور آزمائش کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہیں، اطمینان کی حالت میں. تو ہم پہ بھی اگر کوئی پریشانی، ہم یہ نہیں کہ بھئی اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا. اس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ ہے. انسان کا تقدیر پہ ایمان ہوگا، انسان یہ ساری چیزوں کو بہت اچھے سے ٹیکل کرے گا. اسی طرح اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم صبر کریں. اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے لیے خوشخبری ہو، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری. ان النصر مع الصبر، صبر کے ساتھ ہی کامیابی ملتی ہے انسان کو. اور ان سب کے بعد انسان کو جنت ملتی ہے، انسان کو جنت ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئیں، آگے کیا کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے، اگر کسی کو نہیں پتا، کہ انسان کا اپنے پہ ہوش نہیں ہوتا، جس کو ہم عام زبان میں پاگل پن کا دورہ بول دیتے ہیں. انسان کا جسم اس کے قابو میں نہیں ہوتا، عقل تو بہت دور کی بات. تو ان کو وہ پڑھتے، فٹس ان کو پڑھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میری اس بیماری کو دور کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، دعا کی، اے اللہ سے دعا کیجئے میری بیماری کو دور کر دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیماری دور ہو جائے تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور اللہ کی توفیق سے بیماری دور ہو جائے گی. لیکن وَلَئِن صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، اگر تم صبر کرو تو میں تمہیں
جنت کا وعدہ دیتا ہوں، اگر صبر کرو گی تو میں جنت کا وعدہ دیتا ہوں. اور وہ بھی صحابیہ رسول تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بات ہے تو پھر میں صبر کروں گی. آپ بس ایک دعا کر دیجئے. وہ کیا کہ جب مجھے یہ دورے پڑتے ہیں تو میرے جسم پہ سے حجاب ہٹ جاتا ہے. آپ دعا کیجئے کہ جب اگلی دفعہ یہ معاملہ ہو تو میرا حجاب نہ ہٹے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس عورت کو دورے پڑے اور اس کے بعد اس کا حجاب کبھی نہیں ہٹا. تو انسان کو اگر کوئی اتنی بڑی پریشانی آ رہی ہے، آزمائش آ رہی ہے، تو بھائی آخرت میں بہت بڑا اجر ہے انسان کے لیے. وہ اجر ہے انسان اس کا گمان نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا اگر ہدایت قدریہ ہو رہا ہے، کونیہ ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے حکمت ہے، بڑی بڑی حکمت ہے. کیا کرنا چاہیے انسان کو اس میں؟ بہرحال پھر اور ساری باتیں ہیں، وہ پھر کبھی انشاءاللہ کریں گے، وقت کم ہے. یہ ایک سوال ہے، کیا تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے؟ کین تقدیر بھی چینجڈ؟ ہاں، تقدیر تبدیل ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. ٹھیک، تقدیر کی دو قسمیں ایک اور ہیں، ایک ہے تقدیر مبرم، ایک ہے تقدیر معلق. توجہ کیجیے گا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء. تقدیر کو کوئی چیز نہیں پلٹ سکتی سوائے دعاؤں کے. اب کیسے پلٹیں؟ یہ تو اللہ کا علم ہے، تو اللہ کے علم کو کیسے تبدیل کریں گے؟ تو اس کا جواب انہی دو طریقوں سے ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں. ایک ہے تقدیر مبرم کہ جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا علم ہے جو اللہ نے اپنے پاس لکھا ہوا ہے. اور ایک تقدیر ہے جو اللہ نے فرشتوں کو سونپ دی، چلو کام کرنے کے لیے، ڈیلیگیٹ کرنے کے لیے ان کو سونپ دی فرشتوں کو، وہ کہتے ہیں تقدیر معلق. تو جب انسان دعا کرتا ہے تو اس دعا کے نتیجے میں یہ تقدیر معلق تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی جو فرشتوں کے پاس ہوتی ہے. اللہ کے پاس جو تقدیر ہے وہ تو اللہ کا علم ہے جو کہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اس تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اللہ کے پاس جو تقدیر ہوتی ہے کہ یہ بندہ دعا کرے گا اور دعا کر کے اس کا ہی معاملہ ہو جائے گا. فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ بندہ اگر دعا کرے تو یہ کام کرنا، اور اگر یہ دعا نہ کرے تو یہی کام کرنا. تو تقدیر، اصل جو تقدیر ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، لیکن جو تقدیر فرشتوں نے چلانی ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ یہ حدیث کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے، تقدیر سمجھانا نہیں تھا کہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں پلٹتی سوائے دعاؤں کے. اگر کوئی سمجھے تو اس حدیث کا مقصد تقدیر سمجھانا نہیں تھا، بلکہ دعاؤں کی اہمیت تھی کہ بھائی تم دعائیں مانگو. دعاؤں کی اتنی طاقت اور اتنی تاثیر ہے کہ تقدیر بھی پلٹنی ہوتی ہے تو تقدیر بھی پلٹ جاتی ہے. تو یہ ایک اور سوال شبہ تھا جس کا ہم نے جواب دیا. اسی طرح تقدیر کو کبھی بھی گناہوں پہ دلیل نہیں بنانا چاہیے. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ انسان گناہ کرے کہ جی میں تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، مجھے اس پہ کیوں سزا ہو رہی ہے، مجھے کیوں گناہ ملے گا. اسی طرح کہا جاتا ہے حضرت عمر کے پاس ایک بندہ آیا چوری کر کے، اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا. انہوں نے کہا بھیا میرا ہاتھ کیوں کاٹ رہا ہے؟ یہ تو اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا میں چوری کروں گا، ہاں پھر مجھے کیوں سزا مل رہی ہے؟ میں کہ ہاں بالکل صحیح کہا تم نے، اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ تم چوری کرو گے، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جب چوری کرو گے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اس لیے اب تمہیں سزا ہو رہی ہے. تو یہ سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح، اور یہ کام مشرکین نے کیا تھا. قرآن میں ایک پورا مناظرہ موجود ہے، قرآن میں پورا مناظرہ موجود ہے. انہوں نے اشکال کیا، انہوں نے سوال کیا اور اللہ نے اس کا جواب دیا. قرآن کی آیت ہے سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا. بھائی اگر اللہ چاہتا، مشرکین نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم کبھی شرک نہیں کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے. یہی ہے نا بھائی، اگر اللہ چاہتا تو ہم گناہ ہی نہیں کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم نیکیوں میں ہی لگے رہتے. اللہ نے چاہا ہی نہیں تو ہمیں کیوں برا بھلا بول رہے. یہ مشرکین نے 14 سال پہلے کہہ دیا، اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا اور اللہ نے پھر جواب بھی دیا. کیا کہا؟ کذالک کذب الذین من قبلہم، اس سے پہلے والوں نے بھی یہی کام کیا تھا. حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا. جواب کیا دیا؟ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا. کہا تمہارے پاس علم ہے کوئی؟ تمہیں پتا تھا کہ اللہ نے تمہارے حق میں یہ بات لکھی ہے یا نہیں لکھی؟ تو نکالو ہمارے لیے، دکھاؤ کوئی چیز اگر لکھی ہوئی نہیں. وہی بات کہ تمہیں علم غیب ہے اس چیز کا.
تمہیں پتہ ہے تمہارے حق میں ہدایت تھی یا نہیں تھی؟ تو گناہوں کو کبھی بھی، تقدیر کو کبھی بھی گناہوں پہ حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ اب تقدیر کے معاملے میں کیا کرنا ہے ہمیں، ہمارے آخری 10 منٹ، کہ تقدیر کے موضوع کو لے کر، تقدیری معاملات کو لے کر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا اعمال ہیں جو کرنے چاہیے۔ میں نے ایک حدیث کا حوالہ پہلے دیا تھا کہ جب بھی کوئی ایک ایسا معاملہ ہو، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر تھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ ایک بہترین مثالی شوہر تھے۔ ان کا انتقال ہوا تو کہتی ہیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے کہا کہ یہ پڑھو۔ کیا دعا تھی؟ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ لیکن آگے ایک اور چیز بتائی، کیا؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ اس مصیبت میں، اس پریشانی میں اللہ مجھے اجر دے۔ پہلی چیز اجر دے، پھر کیا کر؟ واخلف لی خیرا منہ، اور اس سے بہتر مجھے عطا کر۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں یہ دعا پڑھ تو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ، لیکن میرے شوہر اتنے بہترین شوہر تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آیا، مدینہ میں مجھے کوئی دکھا نہیں کہ کیا ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی شوہر ہو سکتا ہے۔ لیکن بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو میں دعائیں پڑھ رہی تھی۔ کہا لیکن بات کا سمجھ مجھے کب آئی؟ تب آئی کہ جب میری عدت پوری ہوئی اور دنیا کے کائنات کے بہترین شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف پیغام نکاح بھیجا۔ کہا ہاں واقعی ابو سلمہ سے بہتر واقعتاً نبی علیہ السلام ہے۔ دعاؤں، یعنی انسان کو اگر کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی، اس میں واویلا نہیں مچانا، انسان نے کوئی رونا دھونا نہیں مچانا، بلکہ دعائیں کرنی ہیں۔ اجر کی اس مصیبت میں اجر کے حصول کی دعا اور اس سے بہتر پانے کی دعا، اب وہ چاہے دنیا میں ملے یا آخرت میں ملے، یہ انسان کا مقدر۔ ایک تو یہ کام کرنا ہے، دوسرا کیا کام کرنا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن قوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، مضبوط مومن جو ہے یہ کمزور ضعیف مومن سے بہتر ہے۔ اب قوی کس اعتبار سے؟ جسمانی اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی، اور روحانی اعتبار سے بھی۔ یہ ضعیف سے بہتر ہے، کمزور سے بہتر ہے۔ تو انسان کو ہر طریقے سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ آگے کیا فرمایا کہ وفی کل خیر، ہر چیز میں خیر ہے، ہر چیز جس میں خیر ہے، احرص علی ما ینفع، جو تمہیں فائدہ دے اس کی طرف آگے بڑھو، اللہ سے مدد مانگو اور اس میں کبھی عاجز نہیں ہو۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، جب کوئی تمہیں تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، یہ مت کہنا کہ اگر میں نے یہ کام کیا ہوتا، اگر میں نے یہ نہیں کیا ہوتا تو یہ ایسے ایسے ہو جاتا، یہ مت کہنا، بلکہ کیا کہنا؟ وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ، یہ اللہ کی تقدیر تھی، قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَ، اللہ نے جو چاہا وہی مقدر میں کیا۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کیونکہ کلمہ لو جو ہے یہ شیطان کو کھول دیتا ہے۔ کلمہ لو اس کو کہتے ہیں، یہ کلمہ ادا ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسے ہوتا، اگر میں اس طرف جاتا تو ایسے ہو جاتا، اگر میں یہ نہیں کرتا تو یہ ہو جاتا، بلکہ انسان کو مستقبل کے لیے کلمہ لو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر میں ایسے کروں تو ایسے ہو جائے گا، لیکن جو ماضی میں ہو گیا اب نہیں کہہ سکتے۔ توجہ ہے، بات سمجھ آئی؟ مستقبل کے لیے لو استعمال کیا جا سکتا ہے، ماضی کے لیے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ تو ہو گیا نا، اب آپ نہ کرتے نہ ہوتا۔ مستقبل کے لیے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ جب کوئی مصیبت آئے، ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ جب بھی ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے نتیجے میں فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اپنے رب سے رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی، نعمتیں نازل ہوں گی، یہ وہ لوگ ہیں۔ اولئک هم المهتدون، رحمتیں نازل ہوں گی اور یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ یعنی تقدیر کے موضوع کو لے کر کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی آزمائش ہو، انسان کو یہ کام کرنا چاہیے۔ ساری باتوں کے بعد اگر پھر بھی انسان کنفیوزڈ ہے،
اس 1.5-2 گھنٹے کی سیشن میں پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے انسان کو، تو پھر انسان کیا کرے؟ صحابہ کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، تقدیر کے موضوع پہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، بحث مباحثہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور غصے میں کہا ابی ھذا امرتم، کہ میں تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہوں، ابی ھذا ارسلت الیکم، یہ باتیں بتانے کے لیے مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے؟ بھائی تقدیر سمجھانے کے لیے نہیں بھیجا گیا. توجہ کیجیے، یہ موضوعات بتانے کے لیے نبی علیہ السلام کو نہیں بھیجا، بلکہ اصل مقصد کیا ہے کہ اس عقیدے کو صحیح سمجھ کر اپنے ذمن میں رکھ کے کام کیا کرنے انسان نے وہ کرنے. بتایا یہ ہے، اس کو صحیح سمجھنا، صحیح عقیدہ رکھنا، اس کے بارے میں صحیح فہم رکھنا یہ واجب ہے، لیکن یہ تو بنیاد ہے، اس بنیاد پہ دوسرے کام کرنے. انسان نے کہا یہی موضوع کو لے کے یا انہی چیزوں کو لے کے پچھلی قومیں ہلاک ہوئیں، پچھلی قومیں برباد ہوئیں. اسی طرح حضرت علی کا بڑا مشہور اور بہترین قول ہے کہ اگر انسان کو ابھی بھی کنفیوژن ہے اس تقدیر کے موضوع، تقدیر کے مسئلے کو لے کے، تو بھائی اس کو چھوڑ دے. کہا یہ تقدیر طلیق مظلم لا تسلک، یہ ایک اندھیر نگری ہے، اس پہ مت چل. یہ ایک اندھیر نگری ہے، اس پہ مت چل. یا امیر المومنین اخبرنی عن القدر، انہوں نے پوچھا جی ہمیں تقدیر کے بارے میں بتائیے. انہوں نے پھر ایک اور بات کہی، کہا بحر عمیق لا تلجہ، یہ گہرا سمندر ہے، اس میں مت داخل ہو. پھر پوچھا بھائی ہمیں تقدیر کے بارے میں بتائیے یہ کیا ہے؟ آخر میں انہوں نے کہا سر اللہ خفی علیک لا تفتشو، یہ اللہ کا راز ہے جو آپ پہ مخفی رکھا گیا ہے، اس کی تفتیش مت کیجیے. تو اس کے پیچھے انسان کو بہت زیادہ بحث مباحثے کر کے نہیں پڑھنا چاہیے. جتنا قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے اتنا ہی پڑھیں. اب تک جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہی بتایا قرآن و حدیث میں، اس کے علاوہ کوئی ملتی جلتی اس سے باتیں ہوں گی یقیناً ہیں، لیکن جتنا قرآن حدیث نے بتایا اتنی انسان کو تحقیق کرنی ہے، اس سے آگے نہیں جانا ہے، اس سے آگے انسان کو آگے نہیں بڑھنا ہے. آگے کیا کہا؟ آخر میں کرنا کیا انسان نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر، عمل کرو ہر چیز تمہارے لیے آسان ہونے والی ہے. کہا جو اہل سعادت ہیں، جو اہل سعادت ہیں ان کے لیے سعادت والے کام آسان ہو جائیں گے، تو تم سعادت والے کام کرنا شروع کرو، وہ تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے. لعمل اہل السعادہ، اور جو اہل شقاوت ہیں ان کے لیے عمل اہل شقاوہ آسان کر دیے جائیں گے، ان کے لیے شقاوت نافرمانی والے عمل آسان کر دیے جائیں گے. لیکن کرے گا انسان کون؟ قرآن کی آیت تھی کہ اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، جس نے عطا کیا اور نیکیوں کی تصدیق کی، فسنيسره لليسرى، تو ہم اسے یسرا آسانیوں کی طرف پھیر دیں گے. واما من بخل واستغنى، جس نے بخل کیا اور اعراض برتا، فسنيسره للعسرى، اس کو مشکل کی طرف پھیر دیں گے. اعملوا فکل میسر لما خلق لکم، بس جس چیز کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا نا تم عمل کرو، وہ تمہارے لیے خود ہی آسان ہو جائے گی. تم کرنا تو شروع کرو. تم جب سیدھے ہاتھ کی طرف نکلو گے، تم سیدھے ہوگے، تمہارا وہ کام آسان ہو جائے گا. اللہ سے دعا مانگتے رہو، اللہم اے اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دیا ہمارے دل کو مت پھیر. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دلوں کو ثبات بخش، ہمارے دلوں کو ثابت قدمی بخش اپنے دین پہ. اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو مضبوطی دے کہ ہم تیری اطاعت میں لگے رہیں. اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ طبرانی کبیر میں روایت ہے، کیا؟ اذا ذکر القدر فامسکوا، جب قدر کا ذکر کیا جائے، جب تقدیری معاملات کا ذکر کیا جائے تو رک جاؤ، اس کی تفاصیل میں، اس کی تفتیش میں مت پڑو. جتنا بتا دیا گیا ہے اتنا ہی کرو، اس کے آگے مت بڑھو. اور آخر میں انسان کو اب بھی اگر کوئی کنفیوژن ہو، چیزیں ہوں، تو بھائی ان چیزوں کو سیکھے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے. جیسے میں نے پہلے کہا، انسان اللہ کے علم کو، اللہ کے اسماء و صفات کو، ان کو جانے، اللہ کی ذات کو سمجھے، اللہ کے اعمال افعال، اللہ کیسے اپنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے، کیسے مارتا ہے، کیا اس کی صفات ہیں، اس کو سمجھے. احکام جو ہمارے کام کرنے کے ہیں، فقہی احکام، مسائل، ان کو سیکھے، صحیح عقیدہ پڑھے.
جو ہم سے ہماری روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ان کو سیکھے، توحید کے مسائل سیکھے، شرک سمجھے کیا ہے، بدعات کیا ہے سمجھے، تاکہ ان سے بچے۔ جو چیز میں کنفیوژن ہے اس کے پیچھے پڑھ کے انسان اپنا وقت اور ایمان ضائع نہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں کہیں، جو سنی، اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ فیڈ بیک فارم اس پروگرام کے حوالے سے شیئر کر دیا گیا ہے۔ مردوں میں بھی ہو رہا ہے؟ جی ہاں، مردوں میں بھی ہو رہا ہے۔ جو حضرات فیڈ بیک فارم فل کرنا چاہیں کریں، میں تو بلکہ درخواست کروں گا کہ بالکل کریں۔ جو آج کے پروگرام میں اچھا لگا، جو اچھا نہ لگا وہ بھی اس کے اندر لکھیے، مینشن کیجئے، تاکہ ہم اپنے آنے والے پروگرامات کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ اور آخر میں آپ سب سے یہی ایک تو آپ سب کا شکر ادا کروں گا کہ آپ سب آئے، وقت نکالا دین کے لیے، قرآن حدیث کی بات کو سمجھنے کے لیے آپ موجود ہوئے، بیٹھے رہے۔ اللہ آپ کا بیٹھنا، آنا، پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور مزید آپ سب کو استقامت ادا کرے، اور آنے والے وقتوں میں آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال اگر کوئی کرنا چاہے تو مجھ سے یہیں آ کے کر سکتا ہے، کیونکہ ہم مائک پہ پھر سوالات نہیں اٹینڈ کریں گے۔ یہاں سے ابھی جو نماز کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر میں یہاں پہ جماعت کرائیں گے انشاءاللہ، اور لیکن جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ اور کھانے کا بھی آپ سب کا انتظام ہے، باکسز میں ہم نے کھانے کا ارینجمنٹ کیا ہے، جو یہاں بیٹھ کے کھانا چاہے، جو گھر لے جانا چاہے وہ لے جا سکتا ہے۔ آخر میں پھر سے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، آپ سب کا شکریہ، آپ لوگ آئے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔